الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں 89 سورۃ الفجر. اوکے, آیت نمبر 1 to 3, that was our yesterday's class. So انشاءاللہ جو ہے آج ریویژن کریں گے and then we'll go ahead with a new class. Okay. یہ جو ہے سورہ فجر جو ہے مکی سورہ ہے, 30 آیت ہے اس میں. سورہ فجر مطلب فجر کا وقت کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ. اوکے, یہ سورہ میں جو ہے اٹ از بین ڈیوائڈیڈ انٹو 5 میجر پارٹس. پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مینشن کرتے ہیں جو انسان کیا بولتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں تو ان کے لیے پنشمنٹ کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے آیتوں پر یقین نہیں کرتا اس کے لیے پنشمنٹ کیا ہے. دوسرا سیٹ آف تھنگ جو ہے یہ سورہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس طرح جو ہے پیغمبر کی بات نہیں مانتے, حق کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, اسی طرح جو ہے پہلے والے قوم بھی کیے ہیں. تو ان قوموں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہی از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اوکے, تو یہ آیت نمبر 1 to 3 ٹاکس اباؤٹ دس ون. پنشمنٹ کیسا رہے گا, مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے قسمیں کھا کے کہتے ہیں. اور دا نیکسٹ پارٹ جو ہے انشاءاللہ جو آج کا ہم پڑھنے والے ہیں دیٹ وڈ بی اباؤٹ دا نیشنز جو ریبل کرتے ہیں. وہ کون سے وہ نیشنز ہے جو ریبل کرتے ہیں. سو انشاءاللہ ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیشنز ریبل کرتے ہیں, جو حق کا انکار کرتے ہیں, جو پہلے والے قوم, ان قوموں کو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ کیا دیتا ہے, کیوں پنشمنٹ دیتا ہے, کس لیے پنشمنٹ دیتا ہے, ان کی تکبر کیا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ان کا معاشرے میں مطلب ان کے زمانے میں کیسے لوگ تھے, وہ کیا کیا کامیں کرتے تھے, کیا کیا برے کامیں کرتے تھے. تو ان کے بارے میں آلسو اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ کہ وہ زمانے میں ان لوگ کیا برے کامیں کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں پنش کیا گیا ہے. اوکے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے 4 چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں, قسم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک تو جو ہے فجر کا, دوسرا جو ہے 10 راتوں کا, تیسرا جو ہے دیٹ از آڈ اینڈ ایون ڈیز کا, اینڈ چوتھا جو ہے رات کا جانے کا. یہ 4 چیزوں کا قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ایک خاص بات کہتے ہیں. آئیے جانیں گے what it talks about. اوکے, directly let's go ahead with the first question. والفجر, فجر کا مطلب کیا ہے, پھٹنا, مطلب وسیع پیمانے میں پھٹ جانے کو کہتے ہیں. اور فجر جو ہے صبح کا آغاز ہوتا ہے. اوکے, صبح کا آغاز ہوتا ہے, زندگی کا آغاز ہوتا ہے, زندگی شروع ہوتی ہے. سو فجر جو ہے اٹ از اے موسٹ امپورٹنٹ ٹائم, وقت. اب یہاں پہ کس چیز کا اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے وقت کی قسم کھاتا ہے, رائٹ. تو والفجر از واٹ, وقت کی قسم کھاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے فجر از دا ٹائم اللہ تعالیٰ has taken. اللہ تعالیٰ ظہر, عصر, عشاء, he is not taking the word. The best one اللہ تعالیٰ has taken the word فجر. اب یہاں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 4 جب ہم پڑھیں گے we'll try to link up فجر and رات, یہ دونوں کو link up کر کے you will be coming to know some important thing. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آگے I'll be telling you this one. تو فجر کا وقت جو ہے it is a most precious one. پہلی چیز جہاں پہ جو ہے زندگی شروع ہوتی ہے, یہاں پہ ہوپس دیا جاتا ہے, خوشیاں ہوتے ہیں. اینڈ نو a person جب فجر میں کیسا اٹھتا ہے, he'll be fresh. ایک انسان ایکٹیو ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے, پھر اگین اپنی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے. تو فجر کا وقت کیسا وقت ہے جہاں پہ انسان جو ہے اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے اور عبادت میں لگ جاتا ہے. عبادت اس لیے کرتا ہے اس رب کو راضی کرنے کے لیے, نہ کہ اپنے خود کے فائدوں کے لیے.
ठीक है। तो द वर्ड फज्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्यों फज्र का लिया गया है? अल्लाह ताला खस्में खाता भी है। कौन से खास चीजों का खस्में खा के अल्लाह ताला एक खास चीज अल्लाह ताला इज ट्राइंग टू टीच द पीपल ऑफ मक्का, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह ताला कसमें क्यों खाता है? क्योंकि उसकी अहमियत बताने के लिए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कसम खाते हैं फजर का टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फजर, लाइक व्हाई फजर इज सो सो इम्पोर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि फजर से यहाँ पे जो है द नेक्स्ट आयत जो आएगा दैट इज द 10 नाइट्स। ओके, तो फजर का यहाँ पे कुछ मुफस्सरीन में मतलब कुछ स्कॉलर्स क्या कहते हैं, फजर का मतलब क्या है? दैट इज वन थिंग, वन सेट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू से एज फजर मतलब कोई भी दिन, एनी फजर, इट कुड बी एनी फजर, मतलब एक स्पेसिफिक फजर नहीं है, कोई भी फजर हो सकता है। वन सेट ऑफ पीपल यूज्ड टू से दिस वे। दूसरा सेट ऑफ पीपल व्हाट दे यूज्ड टू से, दूसरे सेट ऑफ स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि फजर का मतलब क्या है? वो दिन, मतलब फजर का मतलब क्या है? इट इज अगेन वो टाइम, मतलब फजर का वक्त, नमाज का वक्त कहते हैं। एक सेट ऑफ पीपल से इज फजर मींस अल फजर मतलब क्या है? एनी फजर का दिन। सेकंड सेट ऑफ पीपल मुफस्सरीन सेज दैट फजर मींस नमाज को कहते हैं, दे रिफर इट एज अ नमाज, ठीक है। तीसरा सेट ऑफ पीपल हु सेज इज वल फज्र, जो ये फज्र कौन सा है? क्योंकि द नेक्स्ट आयत में जो 10 रातों के बारे में कहा जाता है, तो इट सेज दैट द 10 नाइट्स का फजर का दिन, ओके, द ऑल द 10 डेज का वल फज्र, उसके फज्र का टाइम के लिए इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इट इज बीन रिफर टू हज, मतलब हज के दिन के लिए भी कहा जाता है फजर। इट रिफर्स टू द मॉर्निंग ऑफ द 10th ऑफ दुल्हिज्जा। दुल्हिज्जा, 10th ऑफ दुल्हिज्जा क्या है? अगर आप देखेंगे 10th ऑफ दुल्हिज्जा इज एक्चुअली जो ईद है ना, बकरीद को 10th दुल्हिज्जा में ही बकरे ज़िबा किया जाता है। दैट मीन्स क्या है? यौमुल नहर है। यौमुल नहर मतलब बकरीद है। ओके, बकरीद के दिन यौमुल नहर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट प्रेशियस डे। क्यों अल्लाह के नजर में जो है इतना इम्पोर्टेंट और प्रेशियस डे बना है, बट वी डोंट टेक इट सो सीरियसली। दुल हिज्जा के 10 दिन आर द मोस्ट प्रेशियस डेज। और व्हेन इट कम्स टू नाइट्स, रमजान के 10 रात जो बेहतरीन रातें हैं, दिनों से भी बेहतरीन ये आखिरी अशरे के 10 रातें हैं। उसी तरह जो है व्हेन इट कम टू दुल हिज्जा के 10 डेज आर द मोस्ट प्रेशियस डेज। अब ये 10 दिन, अभी जो नेक्स्ट आए जो इट टॉक्स अबाउट द 10 नाइट्स, अब ये 10 नाइट्स इज बीन रिफर टू Dhul-Hijjah, okay? And again, you have different scholars has different ways of explaining that one. अब यहाँ पे जो है एक set of scholars says के ये कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी फजर का दिन हो सकता है। एक set of scholars कहते हैं, एक set of scholars कहते हैं कि ये वल फजर मतलब क्या है? नमाज को कहा जाता है, नमाज, फजर की नमाज को रिफर किया जा रहा है। That is one set of scholars says. The third set of scholars says is that वल फजर का मतलब that 10 days, जो नेक्स्ट आयत के बारे में कहा जाता है द 10 नाइट्स, ओके, दैट टॉक्स अबाउट, दैट रिवर्स एज दुल हिज्जा के 10 डेज वाले, उसका फजर का वक्त के बारे में कहा जा रहा है, ओके। एंड द अदर सेट ऑफ पीपल सेज दैट यहाँ पे वल फजर, यहाँ पे अल आ रहा है। इट कैन नॉट बी ऑल द 10 फजर डेज, इट कैन नॉट बी ऑल 10 फजर। अगर फजरुन रहता था तो फजरुन रहता था तो एनी डेज, इट कुड बी ऑल डेज बोल सकते हैं, इट कुड बी एनी डेज। बट यहाँ पे अल जब ऐड हो गया है, वो खास फजर का दिन, वो खास एक बना दिया है। अल मीन्स व्हाट, अल किताब, किताबुन मतलब एनी किताब, अल किताब मतलब वो खास किताब। वो खास किताब कौन सा है? कुरान शरीफ। सो व्हेन वी से अ बुक, द बुक, okay, I want a book means I want any book. When I say I want the book, मतलब क्या है? वो खास किताब मुझे चाहिए। सो दैट्स वाई कुरान शरीफ में अल किताब आता है। अल किताब, ये अल जो है उसको खास बना देता है, दैट स्पेशल बुक, राइट। तो उसी तरह अल फज्र मतलब क्या है? वो खास फज्र का वक्त। वो कौन सा खास एक ही दिन है? अल फज्र, द फज्र, विच डे? अगेन इट इज बीन सेड एज 10th of Dhul Hijjah.
10th of Dhul-Hijjah is what again? Yawm al-Nahr. Yawm al-Nahr क्या है? ईद का दिन, जहाँ पे कुर्बानी देने का दिन. तो the most important thing, Allah loves that day is the most, मतलब बाकी के पूरे दिनों से कंपेयर करेंगे तो Yawm al-Nahr is the day which Allah loves the most, because it is a day of sacrifice. It is a day of completing Hajj. It is a day of sacrifice. It is a day of victory. It is a day of जहाँ पे ये बोलते हैं ना हज सॉरी मक्का जो है फतह हुआ है. सो इट इज अ विक्ट्री, इट इज अ डे ऑफ सैक्रिफाइस, इट इज अ डे ऑफ अगेन हज मुकम्मल होने का दिन है. तो दैट्स व्हाई इट अल वल फज्र रिफर्स टू अगेन. वन सेट ऑफ मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? इट रिफर्स अगेन टू द 10th of दुल हिज्जा. ठीक है, ओके. द अदर वे, अगर मतलब द अदर वे अराउंड, इफ एट ऑल वी सी दिस वन, वल फज्र मतलब क्या है? ये किसको नाजिल किया गया है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, किसी और पैगंबर पे नहीं हुआ है ना. इट इज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल हुआ है. This is a different sort of understanding. This word is what, this ayat is what, के ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में दरमियान जो है 600 years, okay, there was no वही, कुछ वही नाजिल नहीं हुई. दैट मीन वही नाजिल कब होगा? जब पैगंबर होगा. तो ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो है 600 साल तक जो है देयर वाज नो कम्युनिकेशन. देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन अर्थ एज वेल एज द हेवन. मतलब क्या? आसमान और जमीन में कनेक्शन नहीं था. मतलब जब ईसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम में कैसे थे लोग बुरे कामें करते थे. एट द सेम टाइम बुराइयां इतने ज्यादा बढ़ गए थे, तो 600 years में जो है किताबों को चेंजेस कर देना शुरू कर दिए हैं. एवरीथिंग बुराई, इवन ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए भी लोग तैयार हो गए थे. सो द डिस्ट्रक्शन वाज एट द पीकेस्ट लेवल. ठीक है, तो उसके बाद जो है उतने इयर्स के बाद देयर वाज अ रे ऑफ होप. There was a ray of hope. There was a ray of light. एक फज्र इज वल फज्र. फज्र मतलब क्या है? एक रे ऑफ होप, एक लाइट आया है. अल्लाह ताला कम्युनिकेट करना शुरू किया है. तो दैट मीन्स फज्र इज अगेन रिफरिंग टू द कुरान शरीफ जो है. मतलब सालों के बाद, 600 सालों के बाद फिर अगेन आसमान का दरवाजा खोल दिया गया है, जहां से मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और वही लेके आते हैं. दैट इज लाइक जो अंधेरा हो गया था दुनिया में, जो अंधेरापन था, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम को लेने के बाद जो फॉर सो मेनी इयर्स, 600 years जो अंधेरापन था, उन अंधेरापन को हटाते हुए दिस फज्र, दैट फज्र सेज एज लाइट. ओके, वो लाइट आता है, एंड दैट इज अगेन कुरान शरीफ. सो दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ड वल फज्र. ठीक है, समझ में आ रहा है ना गर्ल्स आप लोगों को? इसको रिपीटेशन में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये दिमाग में बैठना है. वल फजरों को कितने सारे मुफस्सिरीन कितने लेवल्स में लिए हैं, राइट? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, ये फजर का जो दुल हिज्जा का दिन रिफर किया जा रहा है. फिर अगेन दिस इज अदर वे ऑफ रेफरिंग. तो डिफरेंट वेज में रेफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए विल गो अहेड विद आवर नेक्स्ट आयत. ओके, वलयालिल अश्रिन. ये देखिए, लैल कहते हैं एक रात को. ओके, लैल कहते हैं एक रात को. वेरएज लयालिन मतलब क्या कहते हैं? प्लूरल के लिए यूज करते हैं. लयालिन मतलब रातें. अश्रिन, अशरा कहते हैं रातों को. ओके, अश्रिन मतलब 10 रातों को. अब यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए अब यहाँ पे अल्लाह ताला कसम खाता है. किस चीज का कसम खाता है? वल फज्र. So he is taking an oath on the most important and the most precious day, that is 10th of Dhul Hijjah. Okay, that is Yawm al-Nahr. बकरीद को यौम नहर कहते हैं. तो यौम नहर का दिन का अल्लाह ताला कसम खाते हैं. सो दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी प्रेशियस एंड इम्पोर्टेंट डे एज वेल एज वक्त. वल फज्र, वक्त के हिसाब से देखेंगे तो दी बेस्ट डे टाइम इज वल फज्र. ओके, द नेक्स्ट चीज वलायालिन आश्रिन. अब अल्लाह ताला 10 रातों की कसम खाता. अब ये 10 रात अगर आप देखेंगे यहाँ पे अल नहीं है. ओके, अश्रिन मतलब क्या है? कोई भी 10 दिन हो सकता है. बट मुफस्सिरीन अगेन आई हैव टू से एज मुफस्सिरीन इन द सेंस अगेन द पीपल
the scholars. अब scholars have different way of saying this one. एक ग्रुप कहते हैं कि ये अशरिन है. देखिए अल अशरिन, अगर अल अशर रहता था तो मतलब वो खास 10 दिन हो सकते हैं. वो खास 10 दिन ईदर रमजान के 10 दिन हो सकते हैं या दुल्हिज्जा के 10 दिन, कोई भी एक हो सकता है. मुफस्सिरीन सेज दैट यहाँ पे अशरिन मतलब कॉमन नाउन आ गया है. इट इज नॉट प्रॉपर. वल फज्र इज व्हाट प्रॉपर नाउन था. that is again the 10th or day of Dhul Hijjah. अब ये यहाँ पे अगर if you say that one as 10th day of Dhul Hijjah, so that this 10 days are going to be Dhul Hijjah के 10 days. ओके अब यहाँ पे 10 नाइट्स. अब यहाँ पे नाइट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इस्लामी कैलेंडर में दिन जो का आगाज है, दिन का आगाज कब होता है? फजर, मगरिब के बाद ही दिन का आगाज होता है, राइट? सो दिन का आगाज होता है आफ्टर मगरिब. सो इन दैट वे दैट मीन्स द 10 days. ओके द 10 days मीन्स दुल हिज्जा के 10 days. सो वन सेट ऑफ पीपल सेज इट इज द लास्ट 10 nights. इट इज लास्ट 10 nights. वन सेट ऑफ पीपल सेज saying that दुल हिज्जा के पहले 10 दिन, पहले 10 दिन, दुल्हिज्जा के पहले 10 दिन. ओके लॉट ऑफ मुफस्सिरीन अगर आप देखेंगे कहते हैं कि रमजान के रात के 10 दिन भी हो सकते हैं और दुल्हिज्जा के फर्स्ट 10 days भी हो सकते हैं. तो अल्लाह सुब्हाना तआला रमजान के लास्ट 10 दिन का कसम उठाते हैं, कसम लेते हैं और दिस वन दुल्हिज्जा के फर्स्ट 10 days. अगर आप देखेंगे रमजान के, अगर आप देखेंगे रमजान का महीना अगेन इफ यू सी कुरान शरीफ का आगाज होता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है, मिशन का आगाज होता है रमजान के महीने में. ओके रमजान के महीने में ही कुरान शरीफ नाजिल हुआ है. तो आप वही बोलते हैं ना लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में ही कुरान शरीफ नाजिल हुआ है. तो लैलतुल क़द्र कहाँ मिलता है? हमें लास्ट 10 days में मिलता है. तो लैलतुल क़द्र अगेन इफ यू सी इज द टाइम जहाँ पे आगाज कुरान शरीफ होता है, द ओपनिंग चैप्टर ऑफ कुरान शरीफ होता है, द फर्स्ट 5 आयत्स ऑफ सूरतुल अलक. ठीक. The next important thing we come to know, the mission of दीन इस्लाम फैलाने का स्टार्ट होता है the 10 nights of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था ना रमजान का 10 nights, the last 10 nights में जो है he gets the information और the message. अल्लाह ताला से तरफ से मैसेज आता है कि आपका मिशन जो है now it begins and you are declared as a rasul, you are being chosen as a rasul. रसूल की जैसा आपको चुन लिया गया है, आपको जिम्मेदारी दे दिया गया है. दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ रमजान. 10 days ऑफ रमजान में ये होता है. ठीक. अभी नाउ लेट अस टॉक अबाउट दुल्हिज्जा. अभी दुल्हिज्जा व्हाट ही टॉक्स अबाउट दुल्हिज्जा अगेन सेज दैट दीज आर द 10 days जहां पे कुरान शरीफ मुकम्मल होता है. हज के बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है. right after few days or months बोल सकते हैं, pretty long time भी बोल सकते हैं. So आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हज किए हैं. So that was the end of his journey. रमजान का शुरू का 10 days, last 10 days where the mission begins, and at the same time दुल्हिज्जा के जो 10 दिन थे, that was a time जब हज मुकम्मल आता है. तभी जो है आखिरी आयत भी, सूरा भी नाजिल होता है, आयत भी नाजिल होता है, and it is being declared saying that अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दीन इस्लाम को तुम्हारा दीन चुन लिया है. अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दीन इस्लाम चुन लिया है और ये दीन मुकम्मल होता है. दिस इज बीइंग डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ हज. जब हज का, तो हज कौन से दिन हो रहा था? हज का ये अरकान क्या है? हज जिसे कहते हैं अगेन 9th दुल्हिज्जा को ही हज कहा जाता है. 9th दुल्हिज्जा. ओके सो 9th दुल्हिज्जा को हज डिक्लेयर किया जाता है. दुल्हिज्जा मतलब अराफात ही दुल्हिज्जा है. ओके मतलब हज ही अराफात है. दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड. तो हज के दिन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुतबा देते हैं. दैट इज द लास्ट खुतबा. इट इज अ ब्यूटीफुल खुतबा. एवरीवन शुड नो अबाउट दैट. तो खुतबा में दे हैं और उसी दिन जो है ही विल बी गेटिंग द वही सेइंग दैट आपका जो मिशन है वो मुकम्मल होता है. सो इज़ा जा नस्रुल्लाह है, सूरह नस्र में आता है कि आपका मिशन कंप्लीट होता है. अब यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. लोग खुद ब खुद इन अ लार्जर वॉल्यूम ग्रुप
ग्रुप्स जो है दीन इस्लाम में आना शुरू हो जाते हैं, आएंगे. सो अब नाउ आपका मिशन इज कंप्लीट, इट एंड्स. सो दैट मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खास ये 10 दिन आर द मोर प्रेशियस डेज, जहाँ पे दैट 10 days, the 10 nights or days I should say, that the journey has started and the journey ends. Subhanallah. So that is one way of understanding. ये एक set of मुफस्सिरीन talks in this way. Okay, अब यहाँ पे देखिए, द फज्र गिव्स लाइफ टू द डेड. जो इंसान सो जाता है ना, सो जाता है, मर जाता है, सो जाता है, फज्र क्या कहते हैं, जिंदा कर देता है. जब ये बोलते ना, नींद जो है छोटी मौत कहते हैं. छोटी मौत किस लिए कहते हैं? बिकॉज इंसान सो जाता है ना, तो फिर वापस उठता है, तो फज्र के टाइम अगेन ही इज कमिंग बैक. ये जो फज्र है, अगेन इफ यू जस्ट सी, फज्र का और एक मीनिंग कैसा ले सकते हैं कि जो इंसान मर जाता है, मरने के बाद जिंदा होता है. सो दैट मीन्स जो इंसान मर के खबर में चले जाता है, तो अगेन उसको वापस उठाया जाएगा. इट इज अगेन अल वल फज्र जो है, इट इज अ साइन टू से दैट वापस तुम्हें उठाया जाएगा. Okay, and what was the one of the signs of day of judgment? The coming of Allah. अब यहाँ पे क़यामत आने का आसार क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि क़यामत आने के लिए बहुत सारे साइंस है, मेजर एंड माइनर साइंस. साइन मतलब अलामत. तो क़यामत आ रही है, तो अलामत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना भी क़यामत करीब आने का अलामत है. इससे पहले वाले जो कौमें थे ना, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, उनके टाइम क्या था, क़यामत कब आएगी? जब उनको पूछा जाता था तो क़यामत कब आएगी, तो वो ये कहते थे कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे तो क़यामत मतलब करीब है. इमेजिन, क़यामत इज करीब. क़यामत अब एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू कम, करीब है. लेकिन उनके जमाने में क़यामत करीब नहीं थी. तो द डे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश इज अगेन अ साइन टू से दैट क़यामत करीब है, आने वाली है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं और अपना मिशन भी पूरा कर दिए हैं. तो दैट इज वाई द फर्स्ट आयत को अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आयत क्या कहता है कि दिस वन मतलब इंसान मरने के बाद इंसान को उठाया जाएगा. अभी मरने के बाद, फज्र के मतलब में मरने के बाद इंसान को उठाया जाएगा. अब इंसान को कब उठाया जाएगा? क़यामत का दिन. क़यामत कब आएगी? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, और यहाँ पे देखें सेकंड आयत, वलायालिल अश्रिन, मतलब कि ये 10 दिन के बारे में कहा गया है. अब ये 10 दिन में क्या हो रहा है? ये 10 के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान के महीने में ये भी 10 दिन है, वो भी 10 दिन है, राइट? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन शुरू भी होता है, मैसेज शुरू भी होता है, और उनका विक्ट्री भी होता है, दीन इस्लाम मुकम्मल भी होता है. अगेन वो 10 दिन का वर्ड में ही उनका मुकम्मल होता है. सो इन दिस वे बोथ द आयत को आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा समझ में आया गर्ल्स? दिस वन डिड यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे और एक एस्पेक्ट में फजर को लिया गया है, दैट इज मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, दैट इज लेकिन डे ऑफ रिसरेक्शन के लिए कहा जाता है. ये कब होगा? क़यामत के टाइम. क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद उनका मिशन कब हुआ था? ये 10 दिन. अब नौ फजर और 10 दिन को रिलेट किया जा रहा है. ये 10 दिन रमजान के आखिरी 10 दिन में ही मिशन शुरू होता है, और एट द सेम टाइम दुल हज्जा के लास्ट 10 डेज, फर्स्ट 10 डेज में जो है उनका मिशन कंप्लीट होता है. सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट. इन दिस वे वी कैन रिलेट इट. ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड. वशफ़ई वल वित्र, वल शफ़ई वल वत्रिन, मतलब वत्र कहते हैं वन, सिंगल को. शफ़ई कहते हैं क्या? किसी को साथ में ले जाना. शफ़ई का मतलब क्या है? किसी को साथ में लेके जाने को शफ़ई कहा जाता है. अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और किस चीज का कसम खा रहे हैं यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला? शफ़ई वल वत्रिन. अब यहाँ पे शफ़ई का क्या है मीनिंग? अब यहाँ पे डिफरेंट मुफस्सिरीन हैज, इट इज बीन इंटरप्रेटेड इन अ डिफरेंट वे.
अब ये देखिए शेफ इन कहा जा सकता है कि वन थिंग इज ऑड एंड इवन है ये, राइट, ऑड एंड इवन। अब दिस इज इवन, शेफ ई वर्ड क्या है, इवन है, वत रिम इज ऑड। अब एक चीज देखिए, अगेन आई विल टेल यू, मुफस्सिरिन हैज टेकन इन डिफरेंट वेज, ओके। let us analyze the same thing in a different perspective. एक पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक सेट ऑफ स्कॉलर्स जो कहते हैं इज व्हाट, शेफ इन मतलब क्या है, इवन, वल वत्रिन मतलब ऑड, ओके। अब यहाँ पे जो ये 10 डेज है, जो पहले वाली आयत आई है हमें 10 डेज, ये 10 डेज या 10 नाइट्स के बारे में, मतलब ये कौन सा दिनों के बारे में कहा गया है? इट इज बीन सेड, यू नो, दीज आर द 10 डेज ऑफ दुल हिज्जा के 10 दिन, ठीक है। और वल फज्र किसे कहा गया है? वल फज्र, तो मतलब द मोस्ट ऑथेंटिक लेवल में जा रहा है कि वल फज्र जो है यौमुल नहर को कहा जाता है, दैट इज यू नो ईद का दिन, 10th ऑफ दुल हिज्जा, यौमुल नहर को वल फज्र कहा जा रहा है, ओके। दैट डे इज द मोस्ट प्रेशियस डे, दैट फज्र, ओके। अब यहाँ पे ये 10 रातें के बारे में कहा गया है, ये 10 रात कौन से हैं? ये कौन से हैं? ये दुल हिज्जा के 10 रात है, ठीक है, ओके। 10 days, I'm talking about the days over here, days और रातें, we are talking about the word day, ठीक है। अभी नाउ, अब यहाँ पे आयत में, अब वो 10 दिन है ना, वो 10 दिन में क्या है? ऑड भी है, इवन डेज भी है। 10 दिन में ऑड डेज भी है, इवन डेज है। अब ये 10 दिन का ये इवन डे क्या हो सकता है? 10 is a even day, right? 10th is a even day, which is wal fajr, which is the most precious day. और उसी तरह जो है वल वल वत्र, वत्र मतलब यू नो अगेन इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट द ऑड डे, ऑड इज व्हाट, 9th ऑफ अराफात, 9th ऑफ अराफात इज द मोस्ट प्रेशियस डे अगेन, क्योंकि जिस दिन लाइक यू नो हज मुकम्मल होता है, अल्लाह ताला माफ करते हैं लोगों को। तो अगर आप देखेंगे रमजान के महीने में द हाईएस्ट वन, आई शुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इज व्हाट, लैलतुल क़द्र, राइट। रमजान के लास्ट 10 डेज में यू हैव वन पीक डे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्लेस्ड डे इज व्हाट वी से एज लैलतुल क़द्र, सो वी ट्राई टू हंट दैट डे, राइट। उसी तरह दुल हिज्जा के 10 डेज में जो है द मोस्ट प्रेशियस एंड द मोस्ट वैल्यूएबल और द मोस्ट ग्रेशियस डे इज व्हाट, लाइक यू नो यौम अराफात, अराफात का दिन। अराफात का दिन कौन सा है? इट इज द 9th डे। सो 9th डे का अल्लाह ताला अगेन ही इज टेकिंग कसम खाता है, वत्र, अल्लाह ताला वत्र मतलब क्या है? 9th ऑफ दुल हिज्जा, उसके बारे में। और शफ़ई इज व्हाट, 10th अगेन, 10th इज व्हाट अगेन, इट इज अगेन यौमुल नहर, तो उसके बारे में कसम लेते हैं। सो दिस इज वन सेट ऑफ स्कॉलर्स हु स्पीक्स इन दिस वे। वल फज्र जो है 10th ऑफ दुल हिज्जा आता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है ऑड एंड इवन डेज का जो है कसम खाते हैं। अब यहाँ पे ऑड एंड इवन इज बीन सेड, सो अगेन ऑड एंड इवन मतलब यहाँ पे ऑड क्या है? 9th ऑफ अराफात है, इवन इज अगेन द 10th डे, दैट इज यौमुल नहर, okay. This is one way, okay. One set of it is being said. Now another set of scholars क्या कहते हैं? वल शफ़ई वल वत्र मतलब क्या है? वल शफ़ई मतलब क्या है? इट इज इवन, वत्र कहते हैं ऑड को। अब यहाँ पे शफ़ई मतलब इवन, तो अल्लाह ताला कसम खाता है पूरे कायनात में जितने भी चीजें मखलूक को बनाता है, उन सब मखलूक का कसम खाते हुए क्या कहता है? और वत्र मतलब खुद की कसम, मतलब वत्र मतलब ही इज अलोन, एवरीथिंग ही मेड इन पेयर्स। जैसे कि अल्लाह ताला डार्कनेस और लाइट, मेल एंड फीमेल को बनाया है, सन का जोड़ मून बनाया है, ओशन का जोड़ जो है लैंड बनाया है, आसमान का जोड़ अगेन वी कैन से एज लैंड बनाया है। हर चीज को जोड़ी में बनाया है अल्लाह ताला, हर चीज को, दुनिया में जितने भी चीजें बनाए हर चीज को जोड़ी में बनाया है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पहले पैदा किया, उसके बाद हजरत हवा को पैदा किया है जोड़ में, राइट। सो हर चीज जोड़ में बनाया है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओनली वन, किसको जोड़ नहीं है?
وہ ہے سوائے اللہ کے کسی اور کو, مطلب سوائے اللہ کے سب کو جوڑ ہے. ایوری ون ہیز اے پیئر, ایوری ون ہیز اے پارٹنر سوائے اللہ کے. اللہ ڈزنٹ ہیز اے پارٹنر. سو دس اٹ سیلف سیز دیٹ, اللہ اگین ہی سیز دیٹ اپنے کریشنز کا اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ سب کو جوڑے میں بنایا ہوں, اس ہر وہ جوڑے کی قسم کھاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ خود کی قسم بھی کھاتے ہیں کہ میں ایک ہوں, میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ وتر ہے, اللہ تعالیٰ وتر ہے, دیٹ مینس ہی از الون, نو ون ہیز ہز پارٹنر. تو دس از ون ایسپیکٹ آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ کہ ایک تو آڈ ایون کہتے ہیں لوگوں کو, پورے پیئرس ہے اور دنیا میں پورے پیئرس کیا گیا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آڈ جو ہے اللہ تعالیٰ خود پہ نسبت کرتے ہیں. دیٹ از ون سیٹ آف understanding, scholars understanding. The other set of scholars understanding is Shafi'i جو ہے, these are all the even days of 10 days of Dhul Hijjah, اور Watri مطلب کہ odd day, and وہ odd day is the 9th of Dhul Hijjah, that is day of Arafat. ٹھیک ہے. So in this way it has been talked about. Okay. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے, وطر یا وطر کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہے, جو بھی اس کو یاد کریں گے تو اس کو جنت دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وطر کو پسند کرتا ہوں, تو جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ہم بھی وہی پسند کرتے ہیں. سو دیٹس وائی اگر آپ دیکھیں گے نماز کے بعد تسبیح 33 ہے, اٹ از ناٹ لائک 34 یا 35, ایسا نہیں, 33 ہے. So it is an odd number. اللہ تعالیٰ آڈ نمبر رکھا ہے, رائٹ. اسی طرح جو ہے 7 ٹائمز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, 7 ٹائمز یا 9 ٹائمز. اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو 3 ٹائم پڑھو. آپ دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم بچوں کو جب پڑھاتے ہیں اس کو 3 ٹائم پڑھ لو. وائی وی آر سیئنگ 3 ٹائمز, وائی ناٹ 2؟ کیونکہ وطر ہے, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے. سو ایون وی آر یوز ٹو دیٹ آڈ نمبرز. 3 ٹائمز اس کو یاد کر لو, 5 ٹائم اس کو یاد کر لو. وی ول ناٹ سے 2 ٹائم یاد کرو. In schools in English it says 2 times by heart this one, but when it comes to Arabic کے جو بھی کلاسز چلتے ہیں یا پڑھنا ہے تو 3 ٹائم یاد کرو بولتے ہیں ٹیچرس. استاذہ says کہ 3 ٹائم پریکٹس کرو یا 7 ٹائمس پریکٹس کرو. They will not say as 2 ٹائم پریکٹس کرو, 6 ٹائمس پریکٹس کرو, they will not say. اور it's 5 ٹائمس پریکٹس کرو, 5 again odd. Okay, وضو کا اگر آپ دیکھیں گے وہ بھی odd میں آتا ہے, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا یہ what do you say, آپ جو ہے یہ لیلۃ القدر جو ہے آڈ نائٹس میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ایون نائٹس میں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ طاق راتوں میں ڈھونڈیں. لیلۃ القدر کون سے راتوں میں؟ طاق رات, مطلب وطر کے راتوں میں ڈھونڈیں, طاق رات میں ڈھونڈیں. طاق رات از اگین دا آڈ نائٹس, آڈ نائٹس میں ڈھونڈیں. تو آڈ نائٹس میں ہی ابھی غور کریں گے, لیلۃ القدر has come in an odd night. لیلۃ القدر is a time جہاں پہ قرآن شریف نازل ہوا ہے. Got it? اسی طرح if at all I say the 10 blessed days, that is Dhul Hijjah کے 10 بہترین دن, 10 بہترین دن, the best day is again یوم عرفات. یوم عرفات is again the 9th day of Dhul Hijjah, that is also a طاق دن ہے وہ. Okay, طاق دن, that is an odd day, that is a witr والا دن ہے, that is 9th, that is an odd number. Okay, so Arafat 10 days میں the peak, the most important day is Arafat, وہ بھی وطر والا بنتا ہے. اسی طرح رمضان کے جو 10 دن ہیں, لیلۃ القدر is the best to best day that we wait for it or we try to get it. وہ لیلۃ القدر بھی آپ کون سے دن میں ڈھونڈیں گے؟ وطر کے دن میں ڈھونڈیں گے, that is odd nights, طاق رات میں. So the best, اللہ تعالیٰ سی دا بیسٹ ڈیز کا قسم کھاتا ہے. دا بیسٹ ڈیز اگین اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں دیٹ از اگین آڈ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, کتنا خوبصورت ہے. دیکھیں, دا مور یو انڈرسٹینڈ قرآن شریف, چھوٹی چھوٹی چیزیں ایوری تھنگ کمس آؤٹ سو بیوٹیفلی. الحمدللہ. دیکھیں حدیث میں آتا ہے, حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ ابو زبیر فرام سیدنا جابر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फजर का मतलब क्या है, सुबह का वक्त है, फजर का वक्त है, फजर की नमाज नहीं। और ये 10 रातें जो है, ये 10 रातें जो है दुल हिज्जा के 10 दिन के बारे में कहा जाता है, विच इंक्लूड्स द डे ऑफ सैक्रिफाइस। और वत्र का मतलब क्या है, ऑड रिफर्स टू द डे ऑफ अराफात। वत्र क्या है, अराफात का दिन है। और अशफई, अशफई मतलब ऑड डे क्या है, इट इज अ डे ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब 10 दुल्हिज्जा। सो एवरीथिंग द प्रेशियस टू प्रेशियस, अराफात दी बेस्ट डे है, 10 दुल्हिज्जा दी बेस्ट डे है। और ये अल फज्र अगेन द बेस्ट वक्त है, टाइम। सुभान अल्लाह। सो अल्लाह ताला हर वो खास टू खास दिनों का कसम खाता है। ओके। अदर मुफस्सिरीन जो कहते हैं ना, लाइक इब्ने सिरीन जो है, ये क्या है, कतादा, इब्ने सरीम, ये सब क्या कहते हैं कि इवन रिफर्स टू व्हाट एंटायर क्रिएशंस, अल्लाह ताला हर चीज जोड़ी में बनाया है। तो यहाँ पे शफ़ई मतलब इवन, मतलब पूरा एंटायर ये है, कौन सा क्रिएशंस है। और एट द सेम वित्र का मतलब क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब यहाँ पे कौन से सूरह में आता है, देखिए, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, हर वो चीज में, दुनिया में हर चीज, एवरीथिंग, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज, खलकना पैदा किया या बनाया मैंने, ज़ौजैन, ज़ौजैन मीन्स पेयर को कहते हैं, टू को ज़ौजैन कहते हैं। फ्रॉम एवरीथिंग वी हैव क्रिएटेड अ पेयर ऑफ टू। ओके, हर चीज जो है मैं जोड़े में बनाया हूँ। ओके। देखिए, जोड़े में बनाया हूँ, बिलीव, डिसबिलीव, हैप्पीनेस, खुशी, गम, दिन, रात, गरम, ठंडा, स्काई, अर्थ, इंसान, हैवानात, मेल एंड फीमेल, ये हर चीज जो है जोड़ में ही है ना, ये हर चीज जोड़ में है। और क्या कहता है, हु अल्लाहु अहद व समद, और अल्लाह ही है जो वो एक है, अकेला है, असमद, किसी की वो किसी मतलब ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन, ही डजंट नीड एनीवन, बेनियाज है। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला वाहिद है। तो वित्र कहते हैं वाहिद, सिर्फ अल्लाह ताला को, अल्लाह को निस्बत करता है। वेल शफ़ई, द क्रिएशंस, जो जोड़ में बनाया है। चलें, आइए, आज जो है, टुडे दैट वाज आवर यस्टरडेज रिवीजन क्लास। इंशाल्लाह आज जो है we'll go ahead with ayat number 4 to 7. Okay, subhanak, we'll start with this one. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, allahumma faqqihna fi din, allahumma faqqihna fi din, allahumma faqqihna fi din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. चलें, we'll start with our the new ayat. Okay, देखिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है कसमें खाता है 4 चीजों की। दिस इज द फोर्थ चीज जो अल्लाह ताला कसम खाता है। वलैली इजा यसरी, वलैली, यहाँ पे लयालिन आया, वहां पे ओके, जो जब अशरिन आया था, वलयालिन अशरिन, लयालिन आता है प्लूरल के लिए। ओके, दैट इज अ प्लूरल ऑफ सेइंग अस द डेज। ओके, अशरिन मतलब क्या, यौम नहीं है ना, यौम है तो लैल आएगा। अगर लयालिन मतलब क्या है, इट इज अ प्लूरल, फॉर दैट रीजन, बिकॉज अशरिन जो है 10 डेज, तो 10 नाइट्स, तो फॉर नाइट्स लयालिन आया। अब यहाँ पे क्या है, वल्लैली, कसम है रात की, तो एक रात, वल्लैली, कसम है रात की, इजा यसरी, जब वो चलती है। अब यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यसरी, सीन या रॉ इज अ रूट वर्ड। ये सरा कहते हैं चलने को, सरा किसे कहते हैं, चलने को, स्ट्रॉल लेना। रात में जब इंसान खाना खा के निकलता है ना, ही टेक्स अ स्ट्रॉल, आराम से निकलता है। अब यहाँ पे जब वो चलती है, रात जब वो चलती है, रात चलना इन द सेंस इज व्हाट, रात नहीं जाती है, इट इज अगेन द पीपल हु आर टेकिंग अ स्ट्रॉल, चलना। ठीक है, इट ऑल्सो सेज दैट इंसान में वो ये नहीं है, इंसान कैन नॉट कंट्रोल वक्त, सिर्फ अल्लाह ताला वक्त को कंट्रोल कर सकता है। क्या आप और मैं वक्त को रोक सकते हैं, वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, बट अल्लाह ताला कंट्रोल कर सकते हैं, वक्त को फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे शब महराज में, ओके, महराज का वक्त में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज को जाते हैं, राइट, जब महराज, इसरा और महराज का जब जर्नी करते हैं,
ان کا کیا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج جب گئے تھے، ان کا جو لیکن ایون وضو کا جو لوٹا ہے وہ ہل رہا تھا، لائک ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اٹ از بین سیڈ. اور ایون ان کا جو لیٹے ہوئے تھے وہ جو بستر تھا وہ ایون گرم ہی تھا. جب انسان سو کر اٹھے گا تو گرم رہتا ہے بولتے نا، دیٹ از آلسو بین سیڈ. سو لائف ہی ہیز گون اوور دیر. اور کتنا ٹائم، فریکشن آف سیکنڈ میں آ گئے ہیں وہ، مطلب تھوڑا کم ٹائم میں جا کر آ گئے ہیں. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. بٹ ایکچولی اللہ تعالیٰ کتنا کچھ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کو جاتے ہیں، یروشلم جاتے ہیں، وہاں پہ جانا، ملاقات کرنا، سب سے ملاقات کرتے ہیں پورے پیغمبروں سے، اور جماعت کر کے پیغمبروں کے نماز پڑھاتے ہیں. اوکے، آپ یہ امام بنتے ہیں اور سب کو نماز پڑھاتے ہیں. پھر وہاں سے براق میں ہی گوز ٹو ہیون، اور پورے ساتھ ایک ایک ہیون میں جانا، نوک کرنا، ایک ایک پیغمبر سے ملاقات کرنا. پہلے پیغمبر، سیکنڈ پیغمبر، فرسٹ آسمان کے پیغمبر سے، سیکنڈ آسمان کے پیغمبر سے، پوروں سے مل کر پھر اگین ہی گوز ٹو سدرۃ المنتہا. وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنا، ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنا، دین اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرنا. اور یہ 5 وقت کی نماز، 50 نمازیں جو دیا گیا ہے، کتنا کم کم کرتے ہوئے واٹ ویٹ ہیز ہیپن. تو یہ پورا جرنی اگر آپ دیکھیں گے، اٹ ٹیکس کوائٹ ٹائم، وقت لگتا ہے. ایسا نہیں کہ فریکشن آف ٹائم میں ہو جاتا ہے. وقت اللہ تعالیٰ فریز کر دیا ہے، کیونکہ وقت کو کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ تعالیٰ وقت کو کنٹرول کرتا ہے. اف ہی ولس نا، ہی کین کنٹرول اینی تھنگ. تو وہاں پہ وقت کو فریز کر دیا گیا ہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آتے ہیں، مطلب آفٹر دا جرنی وین ہی کمز ڈاؤن فار دا پیپل، وہاں کا وقت اگر آپ دیکھیں گے، دنیا کا وقت اٹ واز جسٹ اے میٹر آف سیکنڈس میں تھا. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف سیکنڈ. اس کا 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. لیکن تفصیل میں اگر آپ ہم دیکھیں گے واٹ آل تھنگس، اسراء میں کیا ہوا ہے، معراج میں کیا ہوا، اٹ کی ناٹ بی ان ہاف سیکنڈ، اٹ کین ہیپن، اٹ کی ناٹ ہیپن ان 1 منٹ. اللہ تعالیٰ فریز دا ٹائم. دنیا کا وقت جو ہے وہ فریز کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دوسری چیز، اٹ از آلسو بین آسڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 63 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا ہے. اب یہ جرنی کتنے دن کا ہے، وی ڈونٹ نو. یہ جرنی کیا گھنٹوں کا تھا، کیا دنوں کا تھا، کیا گھنٹوں کا تھا، تو وی ڈونٹ نو اباؤٹ دوز تھنگس. دیٹ از الغیب ہے جو ہم نہیں جانتے. تو واٹ آئی مین ٹو سے از دیٹ اللہ تعالیٰ کنٹرولز دا ٹائم. وقت کو کنٹرول کر سکتا ہے. جہاں پہ وقت کو روکنا چاہا وہ بخوبی وہ روک سکتا ہے. اگر رات کو روکنا ہے تو روک سکتا ہے، رات کو چلانا ہے تو چلا سکتا ہے. ہر وہ چیز وہ رب کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اوکے، اب یہاں پہ کیا ہے، جب رات چلتی ہے، رات جب جاتی ہے، when the night اوکے walks، مطلب ٹریول ہوتا ہے. اب this if you just see this way، اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کا قسم کھاتے ہیں. اوکے، والفجر، فجر کا وقت کا قسم کھاتے ہیں. یہاں پہ وقت 2 ہے، والفجر وقت ہے اور رات بھی وقت ہے، لیل رات. اوکے، تو فجر کا وقت لیتے ہیں. اب آیت جو ہے، if you just see آیت 1 and 4 are connected. 1 and 4 connected ہے. کس طرح کنیکٹڈ ہے، we'll try to understand. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 2 and 3 are connected. یہ آلریڈی میں اب بول دی ہوں. میں کس طرح کنیکٹڈ ہے، وہ لیال عشر، مطلب یہ 10 راتوں کا. یہ 10 رات کون سے ہیں، 10 رات کون سے ہیں، وہ اگین ذوالحجہ کے 10 رات ہے. یہ 10 راتوں میں اگین اگر دیکھیں گے، شفعی والوتر. شفعی مطلب کیا ہے، آڈ. یہ آڈ ڈے کون سا ہے، دیٹ آڈ ڈے از اگین یوم النحر ہے، 10 ذوالحجہ. اور وتر کسے کہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ دی بیسٹ ڈے کا قسم کھاتا ہے. which day is that one، 10th of ذوالحجہ، that is یوم النحر. ٹھیک ہے، اور والوتر، وتر مطلب سنگل کو کہتے ہیں، اوکے، آڈ نمبر کو. اب یہ کون سا ہے، یہ آڈ نمبر اگین اٹ ٹاکس اباؤٹ 9th of ذوالحجہ، that is عرفات. تو عرفات کا دن کا اور یوم النحر کا اللہ تعالیٰ، سو بوتھ آر کنیکٹڈ نا. لیال العشر، دا 10 days، دا 10 nights کے بارے میں، یہ کون سے ہے، یہ ذوالحجہ کے. تو یہ دونوں کانسیپٹ ذوالحجہ کے ہی ہے. تو دیٹ مینس بوتھ آر کنیکٹڈ. whereas والفجر اور ولیال اذا عشر، اوکے، یہ سوری اذا یسر، یہ کس طرح کنیکٹ ہو رہا ہے، we'll try to understand. when we say رات جا رہی ہے،
رات از موونگ, رات جانا مطلب کیا ہے, دن کا آغاز ہونا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, رات کا جانا از دن کا آغاز ہونا. اب رات جب جا رہی ہے, رات از موونگ, یہ کس طرف جا رہی ہے؟ اٹ از گوئنگ ٹوورڈز فجر. اوکے, ول فجر کی طرف جا رہی ہے, رات جو ہے فجر کی طرف جا رہی ہے. سو ایکچولی بائی اف ایٹ آل یہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہم کریں گے تو پہلی آیت کون سی آنا چاہیے؟ وَلَيْلِ اِذَا يَسْرِ, یہ پہلی آیت آنا چاہیے, دین اس کے بعد دوسرے آیتیں, دین اس کے بعد وَالْفَجْرِ آنا چاہیے. اٹ شوڈ بی ان دیٹ وے. دا فرسٹ ہیز ٹو بی وَاللَّيْلِ, کیونکہ رات موو ہونے کے بعد ہی فجر آتا ہے. فجر اگین از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بٹ فجر کا پہلی چیز, فجر آنے کا مین مقصد کیا تھا اور کیا ہے؟ فرسٹ چیز, اگر فجر جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے, اٹ از کمنگ ان دا فرسٹ چیز کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از اے میجر سائن کہ اب رات جا رہی ہے, فجر آنے والا ہے. والفجر کا دوسرا میننگ ہم کیا پڑھے تھے؟ والفجر آلسو مینس ریسرکشن, مطلب موت کے بعد زندہ ہونا, موت کے بعد زندہ ہونا, قیامت آنا. تو قیامت کب آئے گی؟ فجر کو اگر ہم لوگ قیامت کی نسبت کے لیول میں حوالے سے دیکھیں گے تو اب یہ جو ہے وہ لیلی جو ہے, اب ہمارا جو جرنی ہے, اٹ از اگین اے سائن کہ آنے والا ہے, فجر آنے والا ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, ابھی ہوا نہیں ہے, ہونے والا ہے. دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. whereas وَاللَّيْلِ إِذَا یسری مطلب کیا ہے؟ It is moving on. The night is moving on. It is giving you the sign. We all are in that journey of heading towards Qiyamah. Okay? And slowly we are getting the signs of Qiyamah. So that is again the way of understanding this ayat. ٹھیک. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اوت لیتے ہیں. اوت مطلب کیا ہے؟ قسمیں کھاتے ہیں. کن چیزوں کا قسم کھاتے ہیں؟ 4 میجر امپورٹنٹ چیزوں کا قسم کھاتے ہیں. والفجر کی قسم کھاتے ہیں, وَلَيَالِ الْعَشْرٍ کا قسم کھاتے ہیں, وہ 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں. تیسری چیز آڈ اینڈ ایون, اوکے, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, اس چیز کا قسم کھاتے ہیں. اور چوتھی جو ہے دیٹ از واٹ؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ, اس کا قسم کھاتے ہیں. دا موونگ نائٹ. یہ 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کیا وہ خاص چیز سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ خاص چیز کفار مکہ کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں؟ لیٹ us understand in our next آیت. آیت نمبر 5 دیکھے. اب اللہ تعالیٰ یہ سب 4 چیزوں کا قسم کھانے کے بعد now he is telling them, کون؟ کفار مکہ کو, مکہ کے لوگوں کو, حل فی ذالک قسم لیزی ہجرن, مطلب حل مطلب کیا ہے؟ فی ذالک, اس میں, قسم ایک بڑی قسم. اللہ تو اتنے سارے قسمیں کھائے ہیں, ان سب قسمیں کھانے میں کیا وہ خاص چیز ہے؟ وہ کس کو پتا چلے گا؟ الذی حجرن, عقل والوں کے لیے. عقل وال, اتنے سارے اوت لیا ہوں میں, اتنے سارے قسمیں کیا لیا ہوں میں, کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اے انسان؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب اس کے نیکسٹ آیت میں معلوم ہوگا کس چیز میں. بیسکلی I'll tell you now itself so that it becomes very easy for you to understand. بیسکلی اگر آپ دیکھیں گے, یہ جو ہے مکہ سورہ ہے, مکی سورہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کون سے ٹائم میں نازل ہوا ہے؟ یہ وہ وقت میں نازل ہوا جب نیو سیٹ آف پیپل started embracing Islam, started accepting Islam. لوگ جو ہے اسلام, دین اسلام, یہ جو ہے یہ سورہ it is not at the starting stage, first 3 years میں نہیں تھا یہ. It is after 3 years, جہاں پہ فرسٹ 3 years میں جو ہے اٹ واز خفیہ طور پہ دین اسلام پھیلا رہے تھے, خفیہ طور پہ. یہ خفیہ طور کا نہیں ہے, علانیہ طور پہ ہے. دیٹ مینس پبلکلی لوگوں کو دین اسلام کہنا چاہنا شروع کرتے, پھیلانا شروع کیے ہیں. پیپل اسٹارٹیڈ ایکسپٹنگ, اور مخالفت بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. مخالفت مطلب پیپل گوئنگ اگینسٹ. قریش لوگ جو ہے وہ اگینسٹ جا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جا رہے تھے. کیوں آپ کہتے ہیں ہمارے بتوں کو ہم لوگ کیوں نہ مانے؟ ہم اتنے سالوں سے بتوں کو مان رہے تھے. وائی شوڈ وی لیو بت؟ وی آر ناٹ ریڈی ٹو لیو اٹ. اور ہم لوگ کیوں
آپ کی بات مانے, کیوں ہم آپ کی بات مانے. اب یہاں پہ جو ہے ڈفرینسز اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب قسمیں کھا کے کہتا ہے, کیا چیز کہتا ہے کہ کیوں تم جو ہے حق کا انکار کرتے ہو, کیوں رسول کی انکار کرتے ہو, وائی آر یو ڈوئنگ دیس سارٹ آف تھنگس. اب ناؤ ہی از کوشچننگ, قسمیں کھا کے ہی سمجھانے کی کوشش کرے کہ کیوں تم جو ہے حق کو مانتے نہیں ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ حل کیا ہے فی ذالک, اس میں ایک بڑی قسم, ایک بڑی قسم, للذی ہجرن مطلب عقل والوں کے لیے. اتنے بڑے بڑے قسمیں لیا ہوں میں, اتنے بڑے بڑے امپورٹنٹ قسمیں لیا ہوں, وہ کس لوگوں کے لیے ہے؟ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو عقل والا ہو, جس میں عقل ہو. عقل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب انٹلیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو کنٹرول سم تھنگ, ٹو پریونٹ سم تھنگ, کوئی ایک ہارمفل چیز سے بچنے کے لیے بولتے ہیں نا. عقل کسے کہتا ہے؟ اگر ایک آگ ہے, رائٹ, آگ سے انسان کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو بچا لے گا. عقل والا انسان کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو پریونٹ کرے گا. پریونٹ ان دا سینس بچائے گا, اس آگ سے بچائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جل جائے گا, اگر جائے گا تو جل جائے گا. تو انٹلیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو بچانا, مطلب برائیوں سے بچانا, اپنے آپ کو بچانا. تو ہجرین کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا کو ہجرین کہتے ہیں. ہجرین مطلب عقل کو کہتے ہیں, انٹلیکٹ کہتے ہیں. عقل مطلب کیا ہے؟ عقل میں کیا چیز آ جاتا ہے؟ برائیوں سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, یا جو چیز ہارمفل ہے, جو اسے تکلیف دیتی ہے, ہانیکارک چیز ہے, اس چیز سے بچتا ہے. دوزخ جو کام کریں گے تو دوزخ جائے گا, وہ چیزوں سے بچتا ہے. اپنے آپ کو بچاتا ہے. کون وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ عقل والا انسان ہی اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنے سارے تمہیں قسمیں کھا کے, اتنے سارے قسمیں کھانے کے بعد میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو, قرآن کو ایکسپٹ کرو, موو آن, ٹیک ایکسپٹ دیٹ ون. بٹ یہ کون نصیحت پکڑتا ہے؟ انسان جو عقل والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ جتنے بھی قسمیں کیا کھایا ہوں, اتنے دیا ہوں, تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تمہیں الگ الگ وے میں ریزنز دے رہے, کیا یہ چیز بھی تمہیں سفیشینٹ نہیں ہے؟ یہ چیز ہے حل عطا کا, حل فی ذالکا, یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو سویا ہوا ہے, جو انسان غفلت میں ہے, اس انسان کو جگانا. یہ جو کوشچن کے انداز میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, کیا اس میں ان بڑی بڑی قسموں میں تمہیں عقل والوں کو ہی جو ہے سمجھ میں آتا ہے؟ تو یہ جھنجھوڑنے کے لیے ہے. ایکچولی انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑی چیزوں کا قسم کھاتا ہے, مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کام کرے گا اللہ تعالیٰ, نیک کام جو بھی انسان کرے گا اس کے لیے بہترین ریوارڈ دے گا. اگر برے کاموں سے وہ بچے گا, عقل والا جو برے کاموں سے بچے گا, اس کے لیے بہترین ریوارڈ ہے, اور جو اس پر یقین نہیں کرے گا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سو ہی از ناؤ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اب یہ قسمیں کھانے کے بعد اور ان کو جگانے کے بعد, اے انسان تم جاگو, تم اپنے آپ کو مطلب عقل یوز کرو, دماغ یوز کرو. اب ناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 امپورٹینٹ نیشنز کے بارے میں کہتے ہیں, 3 امپورٹینٹ قوم عاد, 3 قوموں کے بارے میں, قوم عاد, قوم سمود اور قوم فرعون, یہ 3 قوموں کے بارے میں کہتے ہوئے اگین اللہ تعالیٰ از ایکسپلیننگ کفار مکہ. کائنات کی نشانیوں کے بعد تاریکی کی نشانیوں کے بارے میں کہتے ہیں. کائنات کی نشانیاں کیا ہے؟ آسمان کائنات کی نشانیاں ہیں. آسمان ہو, فجر ہو, آسمان ہو, راتیں ہو, زمین ہو, بہت سارے قسمیں کھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ. قرآن شریف میں بہت سارے قسمیں بھی ہے, بہت سارے تاریخی نشانیاں ہیں. تاریخی نشانیاں از دا قصے کہانیاں کہتے ہیں نا, دا واقعات بہت سارے چیزیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے اس چیز کا؟ اف یو سی قرآن شریف میں میجر چیز جو آپ کو دکھائی دے گا وہ ہے نشانیاں. دوسری چیز از واٹ تاریخی واقعات.
واقعات جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم نشانیوں کے بارے میں، کائنات کے نشانیاں. اب یہ کائنات کا نشان، رات دن، پہاڑ، چرندے پرندے، سایہ، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ چیز کا مطلب کیا ہے کہ قرآن شریف از انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی ٹیلنگ اس کہ ہر چیز پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے. ہر چیز پہ غور کریں. یوز یور برینس. تھنک. یوز یور برینس. یو تھنک رادر دین غفلت کی زندگی میں مت رہیں. اور ایسا نہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی کریں گے، باپ دادا کرتے ہیں ہم لوگ بھی کریں گے، یہ لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ فالو کریں گے. ڈونٹ فالو اینی ون بلائنڈلی. That is what Allah Ta'ala is saying. Don't follow anyone or anything blindly. Look out the کتاب. کتاب کا دیکھیں آپ، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو بیسڈ آن دیٹ جو بھی کام آپ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا معیار آپ کو اس کا یہ کہاں پہ ریفرنس کہاں ملے گا؟ آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے گا. سو دیٹ از واٹ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن شریف فار اس. اوکے، اب آیت نمبر 6 کو دیکھیں. 6 میں علم کیا نہیں تورا آپ دیکھتے ہیں اب کیفا کس طرح کیسے فعلا کیا رب کا تیرا رب عاد سات عاد کے. کیا تم نے نہیں دیکھ؟ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اٹ از فار دا پیپل آف وہاں کے جو لوگ تھے، قوم جو تھے جہاں پہ دیٹ از کفار مکہ، جو قریش ہے، ان سب سے کہا جا رہا ہے کیا تم نے کبھی عاد کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں نہیں دیکھا؟ میں انہیں تمہارا رب نے ان کو کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. اب بیسکلی کیوں اللہ تعالیٰ ہیز ٹیکن دا اسٹوری، دا شفٹ ہیز گون ٹو دس ون قوم عاد. کیوں اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ایگزامپل اور سمود کا ایگزامپل دیا ہے، کسی اور قوم کا ایگزامپل کیوں نہیں دیا ہے ان کو؟ کنہیں کفار مکہ کو، قریش لوگوں کو، یہ دو قوموں کے بارے میں کہا گیا ہے. He didn't talk about عیسیٰ علیہ السلام کے قوم. He didn't give an example immediately about قوم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں. He didn't talk about that. He specifically قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں کہا ہے. کیا ہے قوم عاد، قوم سمود؟ انشاءاللہ we'll try to know it. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں انسین چیزوں کے بارے میں. اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسمیں کھاتا ہے جو چیزیں دکھائی نہیں دیتے، یہ سمجھنے میں بہت مشکل ہے. اب یہ ڈس بلیورز کے لیے کیا تھا، کفار مکہ کے لیے کیا تھا کہ یہ چیز بھی سمجھ میں آنا مشکل ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا قسم کھاتے، 4 چیزوں کا قسم کھاتے، جو وہ بھی ان کو سمجھنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ اب کیا کرتے ہیں، چلے آپ ان کو اس طرح سمجھائیں گے، کفار قریش لوگوں کو اس طرح سمجھائیں گے کہ عاد اور سمود. یہ عاد اور سمود کیونکہ یہ نیبرنگ نیشنز ہیں ان کے، یہ نیبرز مطلب قریب والے ہیں. یہ قوم عاد اور قوم سمود کا جو بستیاں ہیں جو تباہ کیا گیا ہے، وہ بستیاں ان کے مطلب جہاں پہ رہتے ہیں ان کے قریب ہے. تو یہ جانتے ہیں کیونکہ آنا جانا، they are all travelers, right? They travel to different places. They travel to Yemen, they travel to Syria. قریش جو ہے بزنس کے لیے یمن اور سیریا ٹریول کرتے. یمن ونٹرز میں کرتے تھے، سیریا سمرز میں کرتے تھے. تو ٹریول کرتے تھے. تو یہ جب کرتے تھے وہاں پہ قوم عاد اور قوم سمود کے جو بستیاں، جو بنظر زمین ہو، یہ پورا جو ہے یہ دیکھتے ہیں. وہ راستے میں ہی ہے، یمن میں ہی راستے میں ملتا ہے انہیں. سو دے سی آل دیز تھنگس. تو وہ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. دے گو اینڈ ڈو دیئر بزنس اینڈ کم بیک. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہ انسین چیزیں جو ہے، رات اور دن، فجر کا رات دن کے بارے میں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آڈ اینڈ ایون، ان سب کے قسمیں کھا کے بھی سمجھاتا ہے. اگر یہ بھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو let us do one thing now. I will take the example of ان کے قریبی لوگ، مطلب ان لوگ ایزی سے جان سکیں گے. تو قوم عاد اور قوم سمود کا اللہ تعالیٰ اگزامپل لیتا ہے جہاں پہ ان لوگوں کو کس طرح میں ڈسٹرو کیا ہوں. یہ لوگ بھی اسٹرانگ تھے. آپ جس طرح اپنے آپ کو تکبر میں تھے، یہ بھی تکبر میں تھے. آپ لوگ بھی زیادہ اسٹرانگ تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیا ہے. کیوں؟ کیا کیے تھے ان لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے، آپ مطلب ان کے پروفٹس کی بات نہیں مانے. تو اس وجہ سے کیا ہے، میں انہیں تباہ کر دیا ہوں.
تو ان کا I have destroyed them. That is what اللہ تعالیٰ. کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں یاد نہیں ہے؟ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں وہ چیز یاد ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ علم کیا نہیں تورا آپ دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں, let us try to understand the word تارا. ایک ایک ورڈ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے. وائی ہی کیپس دا ڈفرنٹ ڈفرنٹ نیمس. نیمس الگ الگ ہے. دیکھیں یہاں پہ تورا ہے, تورا مطلب آپ دیکھیں. اسی طرح سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 میں جو ہم پڑھے تھے, افلا کیا بھلا نہیں, ینظرون تم دیکھتے ہو, الا طرف الابلی, ابلی مطلب کیا ہے, اونٹ کو, کیفا کس طرح, خلقت میں نے بنایا, میں نے پیدا کیا, میں نے بنایا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس اونٹ کو, اس اونٹ کو. اب یہاں پہ ینظرون نظرہ یوز کیا گیا ہے, اس کا میننگ بھی از واٹ دیکھنا. ترا آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح بصرا, بصرا مطلب کیا ہے, دیکھنا. تینوں کا میننگ اگر آپ دیکھیں گے دیکھنا ہی ہے. اگر انگلش میں ہے تو the same word is being used everywhere. He has seen, see, saw مطلب اب everywhere آپ کو ہے نا SEE وہی آئے گا. لیکن قرآن شریف اسپیشلی the language of Arabic is so جامع, اتنا وسیع ہے, اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع ہے اس کا میننگ. ہر کیفیت کو you have a different meaning. ہر کیفیت کو you have a different meaning. بصرا کہتے ہیں دیکھنا, کوئی بھی چیز دیکھنا. آپ چلتے چلتے آپ کبھی کہیں جا رہے, اوکے, کہیں پیدل جا رہے, آپ جاتے جاتے آپ کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ صرف ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, آپ کے نظر کے سامنے ہے تو آپ دیکھے ہیں, دیٹ از بصرا. یہاں پہ غور و فکر نہیں کرتے آپ, نہ غور و فکر کریں گے, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یو ول ناٹ گو ان ڈیپتھ, رائٹ. گاڑی میں جا رہے ہیں, چلتے چلتے آپ گھر پہ چیزیں ہیں تو ایک نظر رکھ رہے ہیں, آپ ایک نظر دیکھیں ہیں, بس دیٹس اٹ. ابھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, ان کو گھر کو دیکھ رہے ہیں, وہ انسان کو دیکھ رہے ہیں, گھر کو دیکھ رہے ہیں, ایک نظر. ہر وہ چیز نارمل وے میں دیکھنا, دیٹ از کالڈ بصرا, رائٹ. اب ینظرون کا دیکھیں گے, یہاں پہ نظر مطلب کیا ہے, کسی چیز کو دیکھتے ہوئے, کسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈیپلی تھنک کرنا, غور کرنا, ڈیپلی تھنک کرنا, غور کرنا. اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پہ بصرا یوز نہیں کیا, افلا بصرا یوز نہیں کیا, افلا ینظرون, تم نہیں دیکھتے. افلا پھر اگین اللہ تعالیٰ کوشچن فارم میں دیا ہے, کوشچننگ فارم میں. کوشچننگ مطلب کیا ہے, یہ حمزہ ہے نا, حمزہ مطلب حرف استفہامیہ کہتے ہیں, مطلب کوشچننگ بیس میں. افلا کیا بھلا نہیں تم دیکھتے ہو, why can't you see this one, haven't you seen this, کیا تم دیکھے نہیں. کبھی کہتے ہیں نا کیا تم دیکھے نہیں, مطلب امیڈیٹلی پلٹ کے دیکھتا ہے انسان. کبھی بولتے ہیں اچھا تم دیکھے نہیں اس کو, یہ آدمی کو دیکھے نہیں, تو یو ہیو سین ہم, آپ دیکھے ہیں. پھر ایک پلٹ کے دیکھتے ہیں, آپ پلٹ کے دیکھ کے آپ کا دیکھنے کا نظر کیسا رہتا ہے, غور سے دیکھتے ہیں, کیا ڈفرنس ہے, کیا ہوا ہے, دیکھو اس کا ہاتھ ایک لمبا ہے کہ ایک چھوٹا ہے, تم دیکھے نہیں. افلا کیا بھلا ینظرون, افلا ینظرون تم دیکھے نہیں. اسی طرح کہ افلا ینظرون تم دیکھے نہیں کیمل کی طرف, تو امیڈیٹلی انسان کیملز دیکھتے ہیں, بصرا کے لیول میں دیکھتے ہیں ہم کیملز کو, اوکے ہاں چلتا ہے کیمل, ہاں جا رہا, ارے چلو بھائی یہاں پہ کیمل ہے, چلو ایک فوٹو لے لو, لے لیے, خوش بس. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ تاکید کیا کر رہا ہے, افلا ینظرون, کیا بھلا دیکھتے نہیں تم. تو جب یہ نظر مطلب کیا ہے, نظر مطلب کیا ہے, غور سے دیکھو, سمجھو, غور سے دیکھو, مطلب ڈیپ تھنکنگ کرو, واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. سامنے ہی ہے, اس کے آنکھیں دیکھیں, اس کے اونٹ کے آنکھیں دیکھیں, اونٹ کے پیر کیوں لمبے دیا ہے, اونٹ کے جو پنجے ہیں اس کے الگ کیوں ہیں, اونٹ کیوں موٹا نہیں ہے, اونٹ کے پیر کیوں پتلے ہیں, اور اونٹ جو ہے اس کا پیر کیوں نہیں دھستا, اس کے آنکھ میں مٹی کیوں نہیں جاتی, غور سے دیکھو. اونٹ کیوں پانی نہیں پی سکتے, مطلب اتنے مہینوں تک بھی, اتنا لانگ ٹائم, ویکس پانی وداؤٹ واٹر ہی کین سروائیو. کیا ہے, واٹ از دیٹ ہمپ, اونٹ کا ہم کے بارے میں کہتا ہے, کیا ہے وہ, کیا کبھی غور کیے ہو, ہیو یو ایور سین, کون ہے تمہارا رب, ان چیزوں میں دیکھو تمہارا رب کا پتہ چلے گا. سو غور کرنے کے لیے یہاں پہ صرف دیکھنا نہیں ہے, دل سے بھی محسوس کرنا. اب ترا کا دیکھیں, اب ترا کا ورڈ جو آتا ہے اس میں ایک سلائٹ ڈفرنس ہے. انگلش میں میننگ از سیم, لیکن دس ڈیلز وتھ یور ہارٹ.
یہ جو ہے دل سے یہ ہے کہ میں دیکھا ہوں، میں سمجھتا ہوں. اوکے، دیکھنا، دل سے دیکھنا اور سمجھنا، دل سے دیکھنا، اس کو اینالائز کرنا، اس کو سمجھنا. آنکھوں سے بھی، آنکھوں کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے، دل کی نظر سے بھی دیکھتا ہے. بوتھ دا تھنگس دیکھ کر تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کیا بات ہے، کس چیز سے یہ. تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ علم کیا نہیں تورو، تم نے دیکھا کیا، تم غور نہیں کرے، دل سے نہیں دیکھے، دماغ سے سمجھے نہیں، دماغ سے نہیں سوچے، دل سے نہیں دیکھے کیا. کیا کیفا، کس طرح، فعالا، کیسا کیا ہوں، رزلٹ بتا رہا ہے. کیا ہوں نہیں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیسا کیا ہوں. رب بھی کہتے رہے، رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے. اوکے، کیا مطلب کیسا کیا ہے نہیں ہے، کیسا مطلب واٹ آل تھنگس. قوم عاد کے ساتھ میں یہ کیا ہوں، میں یہ کیا ہوں، یہ کیا نہیں. He is saying that I have destroyed them. کیا ہوں، میں ان کو تباہ کر دیا ہوں. So it's talking about the result. Okay, so that is important. Now we'll try to understand the people of Aad. قرآن شریف میں یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے قوم عاد کی سٹوری. اس سے پہلے جو ہے بہت سارے پلیسز میں، قرآن شریف کے بہت سارے پلیسز میں قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، لوگوں کو غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے. اور قوم عاد کے جیسا آپ لوگ مت بنے، کیونکہ قوم عاد اس طرح کیے ہیں تو ان کو اپنے پروفٹس کی بات نہیں مانے تو ان کو کیا ہوں، تباہ کر دیا ہوں. دے ہیو ڈسٹرائڈ. اسی طرح جو ہے آپ مت کریں. تو بار بار یاد دہانی پچھلے قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو اب مطلب قوم عاد کا جو ہے یہاں پہ دس سورہ سے اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد اگین قوم عاد کا ذکر نہیں آتا. سو دیٹ از دا اینڈ آف قوم عاد اوور ہیئر. اب یہاں پہ دیکھیں گے قوم عاد ہے کون. اوکے، دا پیپل آف عاد جو ہے بیسیکلی یمن سے آئے ہیں. اوکے، نوح علیہ السلام، پروفٹ نوح، اگر آپ دیکھیں گے سیرہ میں، آئی تھنک آئی ٹولڈ اباؤٹ ان سیرہ میں ہی نوح علیہ السلام کو کتنے سارے بیٹے تھے. 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں پانی میں وہاں پہ ہی رہ جاؤں گا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مجھے موج نہیں مارے گی، پانی میں نہیں بہوں گا، میں رہ جاؤں گا. تو لیکن کیا ہوتا ہے، آپ نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ان کا بیٹا جو ہے پانی میں غرق ہو جاتا ہے. دیٹ از واٹ ہیپنس. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد واٹ اگین اٹ ہیپنس از واٹ، آپ جو ہے کشتی بناتے ہیں، کشتی میں لے کے جاتے ہیں. ان کے 3 بیٹے رہتے ہیں تو واپس ہی ٹیکس دیم. اب وہ 3 بیٹوں میں بھی اگین اب ان کے جنریشن، ان کے بچوں کے جنریشنز میں ہی جو ہے قوم عاد پیدا ہوتے ہیں. اوکے، the 3rd or the 4th generation of Prophet Noah. اوکے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ قوم عاد جو ہے دے آر ویری ویری پاورفل نیشن تھے. بہت پاورفل قوم تھی یہ، بہت ہی پاورفل. کیوں اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپل دیتا ہے؟ پہلی چیز، قریش کو کیوں ان کا ایگزامپل دیا ہے؟ رائٹ، کیوں ان کا ایگزامپل دیا ہے؟ بہت سارے بھی ہوئے ہیں، بہت سارے نیشنز آئے ہیں، لیکن یہ نیشن کا کیوں اللہ تعالیٰ ایگزامپل دیا ہے؟ پہلی چیز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دوسری چیز، اس چیز کو why he has chosen only this one، یہ 2 چیز آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ has taken قوم عاد کو کیوں لیا ہے؟ بیکاز اب قریش کا جو رویہ ہے نا، they say that they are more powerful. قریش میں ایگو تھا، اپنے آپ میں تکبر تھا. we are more powerful, we can do everything. یہ رویہ کس کا تھا؟ قریش لوگوں کا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ قوم عاد تمہار سے اور پاورفل تھے، میں تمہیں کیوں ڈسٹرائے نہیں کر سکتا ہے؟ تمہار سے اور زیادہ پاورفل تھے، ان میں قوت زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی. they were very heavily built and they were excellent skillful people. ان کو ہی ان کے کاموں سے، میں جو کام کیے تھے اس کی وجہ سے میں انہیں جو ہے تباہ کر دیا ہوں. تو تم کیا ہو میرے لیے؟ تو عبرت حاصل کرو، لیسن حاصل کرو ان لوگوں سے. یہ مت سوچو کہ ان کی طاقتور ہے تو بچ جاؤ گے. تم طاقتور رہنے کے باوجود بھی میں اس قوم عاد کو ڈسٹروائے کیا ہوں. سو دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ قوم عاد.
दूसरा रीजन एज टू व्हाई ओनली कौम आद का लेता है अल्लाह ताला एग्जाम्पल, मेनली बिकॉज कौम आद इज यमन जो है इनके करीबी इलाका ही है जहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं फॉर देयर बिजनेस। तो ट्रैवलिंग में दे सी वहां पे जो है रूइन वाले मतलब तबाह होने वाले जो ये कहते हैं ना इमारत जो ये हो गए तबाह हो गए हैं उसके टुकड़े हो, ऑल दोज थिंग्स, वो जो तबाह होने वाले टुकड़े हो, एवरीथिंग दे सी रास्ते में जाते जाते दे वॉच दैट वन। अब अल्लाह ताला क्या यूज कर रहा है, तुम इससे पहले उन लोग नजारा करते थे, सॉरी बसरा करते थे, ऐसे ही देखते थे चले जाते थे, इबरत हासिल नहीं करते थे। अल्लाह ताला वही बोलता है अब तुम देखो, दिल की नजर से देखो, गौर से देखो, किसको देखोगे, आद के साथ मैं क्या किया हूँ। तो आद को पहचानते हैं ये कुरैश लोग, आद कौम आद को पहचानते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हैज टेकन द एग्जांपल ऑफ कौम आद। कौम नूह को पहचान, कौम समूद को पहचानते हैं कौन, कुरैश। दैट्स व्हाई ही इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ कौम समूद। ओके ये क्या है, ये कौम आद इज अ पावरफुल नेशन, और ये पिलर्स, घर और पिलर्स कंस्ट्रक्ट करते थे, मतलब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में माहिर थे। और उनका जिस्म कैसा था, दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पीपल, और हमेशा एरोगेंसी ज्यादा था, तकब्बुर ज्यादा था, क्योंकि वो देखने में भी स्ट्रॉन्ग थे और ऊंचे थे, स्ट्रॉन्ग थे, और हमेशा झगड़ा करते थे। दे वेर द फाइटर्स। ओके हर चीज, कोई किसी को भी झगड़ा करना है, कहीं किसी को मारना है तो दे टेक देम, बिकॉज दे वेर वेरी स्ट्रॉन्ग, फिजिकली मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे वेर द फाइटर्स। ओके तो उनमें क्या है, उनमें तकब्बुर भी ज्यादा था कौम आद में। और एट द सेम टाइम कौम आद, कौम कौम यूज, I'm using the word कौम, कौम आद के पास कौन से प्रॉफिट को भेजा गया है, प्रॉफिट हूद, हूद अलैहिस्सलाम को उनको भेजा गया था। हूद अलैहिस्सलाम दीन की दावत देते थे, वो रिजेक्ट करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कौम आद के साथ क्या किया है, ओके मतलब व्हाट ही सेज के मैं क्या क्या करा हूं, नहीं उनका रिजल्ट कहा जाता है कि हाउ दे आर बीन डिस्ट्रॉयड। तो जिस तरह तुम्हारा ये इनके प्रॉफिट हूद को नहीं जान मतलब मानते थे, तो मैं वो कौम को डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ। तो उसी तरह इन लोग भी पावरफुल थे तुम्हारी तरह, ए कुरैश तुम्हारे जैसा इन लोग भी पावरफुल थे, आप लोगों के जैसा इनमें भी तकब्बुर था, आप लोगों के जैसा ये भी जो है अपने पैगंबर की बात नहीं मानते। तो मैं करा क्या हूँ, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ। ओके ये चीज कहते हैं। ये जो आयतें हैं अल्लाह सुब्हान व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्बत करते हैं, कहते हुए ही इज टेलिंग एवरीवन। अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने का मतलब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिला रहे कि ये जो है, ये जो डिनायल है, जो बात आपकी नहीं मान रहे कुरैश, तो आप मायूस मत होए। आप हमेशा मायूस होते हैं ना कि लेकिन कुरैश लोग दीन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मजाक उड़ा रहे, इसको इस तरह करे, दीन एक्सेप्ट नहीं करे, तो आप मायूस मत होएं। इससे पहले वाले कौमों के में भी लोग ऐसे ही थे जहाँ पे अपने पैगंबर की बात नहीं मानते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिलाया जा रहा है, एक चीज। दूसरी चीज क्या हो रहा है, वहां पे कुफारे मक्का को डराया जा रहा है। जिस तरह कौम आद को डिस्ट्रॉय किया है, वैसे आप लोगों को भी मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जैसा उन लोग पावरफुल थे, आप लोग भी अपने आप को पावरफुल कहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आई कैन डिस्ट्रॉय एवरीवन। अल्लाह ताला स्पीक्स इन दिस वे। ओके आयत नंबर 7 देखिए, इरमा, जो इरम है कबीले, ओके कबीले का नाम इरम है। जातिल इमाद मतलब सुतोनों वाले, द पीपल ऑफ, किसको ये अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर दिया है, द पीपल ऑफ इरम, द मेन ऑफ टॉल पिलर्स। जातिल जातिल इमाद, इमाद मतलब सुतोनों वाले, सुतोनों मतलब टॉल पिलर्स वाले। उन लोग कौम आद को ये टॉल पिलर्स वाले बोल के कहते हैं। इरम क्या है एक्चुअली, इरम इज कंसिडर्ड by some by as फोर फादर्स। इरम एक्चुअली फोर फादर्स के लिए भी कहा जाता है, लीनिएज में इनके इरम बोल के एक पर्सन नाम है, तो उनसे ही आद एंड समूद। इरम ऑल्सो मीन्स इज व्हाट, पिलर्स। ओके आद एंड समूद के रिलेटेड है अबाउट दिस वन।
اب ہم لوگ what we'll try to do is that we'll try to understand the story of قوم عاد. انشاءاللہ قوم عاد کی سٹوری ہم پڑھیں گے آج، اور قوم سمود کا. یہ کیوں کہتی ہوں کہ قوم عاد، دیکھیں this is nowhere again completely related to your آیت کے حساب سے، but I wanted you all to know قوم عاد کون ہے، ان کے پلس پوائنٹس کیا تھے، ان کے مائنس پوائنٹس کیا تھے، اللہ تعالیٰ کیا چیزوں سے انہیں بلیس کیا تھا، اور کہ ان کے کون سے بیہیویئر کی وجہ سے ان کے مطلب قوم میں جو ہے عذاب آیا ہے، وہ عذاب کیا ہے. رائٹ. اسی طرح قوم سمود کسے کہتے ہیں، اور قوم سمود میں کون سے پروفٹ آئے ہیں، اور ان کی پنشمنٹ کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہیں کس طرح پنش کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ we will try to know this one. اگر آپ قوم عاد اور قوم سمود کا سٹوری سمجھیں گے، it becomes very easy. کہیں بھی آپ قرآن شریف میں قوم عاد اینڈ سمود کا جب بھی آپ لیکچر آیتوں کو پڑھیں گے، you have to reflect back کہ قوم عاد ہے کون. ٹھیک ہے. یہ 2020 کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی. یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی. قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی. اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے، یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا. چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی. وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے. قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے. ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں. یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے. بحریہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الحقاف کہتے ہیں. یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے. اس صحرا میں سفید اوکے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ارم از ایکچولی اگین اے پلیس جہاں پہ اب اس کو ہے نا صحرائے احقاف کہا جاتا ہے. احقاف از اگین سینڈ ڈیونز. اوکے. احقاف کا میننگ کیا ہے؟ سینڈ ڈیونز ہے. سو اٹ از اگین فرام یمن سے بھی ہو، عمان ہے نا، عمان سے ہے، عمان ٹو بحرین دیر از اے واسٹ ڈیزرٹ. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلا جو ہے یہ پلیس آباد تھی. سو قوم عاد یوز ٹو بی اوور ہیئر. قوم عاد used to be over here. now destroy ہو گیا ہے جس وجہ سے the desert احقاف جو ہے again longest to longest desert ہے جہاں پہ کوئی بھی آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. so he is talking about this one. یہ پلیس پہلے آباد تھا، بہت سارے لوگ تھے and قوم عاد تھی and then اس کے بعد now it has been destroyed. اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے. کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی. آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ I bet you didn't know this. In North Gaza, after the conflict, some families are so hungry they حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی، جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایتی زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بد اعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی، مضبوط اور قداور جسامتیں،
انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آوبھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت،
شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں، انشاءاللہ ٹرائی ٹو شیئر دا ویڈیو آلسو۔ اور آپ لوگ کیا کریں گے، پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ قوم عاد کے بارے میں جو ہے آپ لکھیں، قوم عاد کون ہے، ٹھیک ہے، اور قوم عاد کہاں رہتے تھے، ان کا رہنے کی جگہ کیا ہے، دیٹ از that place is ابھی جو صحرا کہلاتا ہے، صحرا احقاف کہلاتا ہے، دیٹ از دا صحرا۔ اس سے پہلے وہاں پہ قوم عاد رہتے تھے، اینڈ واٹ از اے پلیس، مطلب عمان اور جو ہے بحرین کے بیچ میں جو ہے یو فائنڈ دس پلیس، ٹھیک ہے۔ اور یہ قوم عاد کون ہے، کس کے نسل سے آئے ہیں، نوح علیہ السلام ان کے نسل سے آئے ہیں، رائٹ۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم ارم از اگین کون ہے، کس کا نام ارم ہے، اینڈ دین اسی طرح پیپل آف عاد آر ریفرڈ ایز پیپل آف ارم۔ ارم اگین ان کے باپ دادا کا نام ہے، گرینڈ فادر کا نام ہے۔ تو یہ چیزوں کے پلیز نوٹس لکھے، ان کی غلطی کیا ہے پہلی چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے قوم میں کتنا عذاب کیا آیا تھا، اور 70 لوگ کہاں گئے تھے، اور کون سی چیز ایز عذاب آیا تھا، بادل، بارش از اگین ہی ہیز چوزن بلیک، سیاہ چوز کیے تھے، تو بارش اگین کتنے دن ہوئی ہے یہاں پہ، 7 رات 8 دن، تو 7 رات 8 دن، تو کس طرح کنٹینیوس بارش، اور فار ہاؤ لانگ، کتنے وقت کے لیے، صرف ایک دن کا نہیں ہے، فار کنٹینیوسلی فار 3 years اٹ واز ہیپننگ۔ تو بہت سارے مویشی جانور تھوڑا کر کے ڈسٹروائے ہونا شروع کرے، پھر بھی It was being said, اور عاد کے بیٹے کا نام کیا ہے، عاد کا بیٹا جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور عاد کا بیٹا جو ہے جنت کی طرح ہی wanted to make a محل، اور وہ کتنے سال لگے وہ محل بننے کے لیے، 300 سال لگے، اور عاد کتنے سال کا تھا، مطلب آپ کا عاد کا بیٹا کتنے سال کا تھا، 900 years کا تھا، تو 300 سال لگے اس کو وہ محل بنانے کے لیے، and he wanted to invite everyone to that محل، جہاں پہ جو ہے عذاب سٹارٹ ہو جاتا ہے، امیڈیٹلی وہ محل کے ساتھ ہی جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اوکے، پلیز رائٹ ڈاؤن دس نوٹس ایز سچ، تو جو ہے فیوچر میں بھی آپ کو کام آئے گا، اینڈ ایون پلیز ڈو ٹاک دس ون ٹو یور چلڈرن، بچوں کو بھی بولے کہ قوم عاد کون ہے، کیا ہے، بیکاز قرآن شریف میں بار بار بچے بھی پڑھتے رہتے ہیں قوم عاد۔ سو قوم عاد پہ کون سا what do you say پروفٹ آئے ہیں، ہود، اوکے، ہود علیہ السلام، قوم عاد ہود علیہ السلام آئے ہیں۔ اب آئیے انشاءاللہ دیکھیں گے when it comes to سمود کون ہے۔ رحیم، السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن آصف بن کاشے بن اردم بن سمود بن جیشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا نام ان کے بزرگ سمود بن جیشر کی طرف منسوب ہے۔ قوم سمود عرب کے مغربی و شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام مدائن صالح ہے، جو حجاز سے شام کو جانے والے ایک قدیم راستے پر واقع ہے۔ قوم سمود اپنے زمانے کی تہذیب یافتہ قوم تھی۔ وہ میدانوں میں قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محلات بناتے تھے۔ چنانچہ مدائن صالح میں آج تک ان عمارتوں کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں۔
بعض روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی جس سے ناقہ صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فجن ناقہ نامی وہ درہ بھی دکھایا جہاں سے بعض روایات کے مطابق اونٹنی نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مشرک تھے، وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو خدا مانتے تھے، ان مورتیوں کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، وہ ان کو سجدہ کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کا روز کا کام تھا۔ عورتیں بے حیا تھیں، ان کے دلوں میں نہ خدا کا ڈر تھا نہ خدا کا خیال تھا، جو آدمی طاقت والا ہوتا وہ اسی پر جان دیتی تھیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سب برائیاں ان میں اس وجہ سے تھیں کہ جب انسان کے دل میں خدا کا خیال اور قیامت کا ڈر موجود نہ ہو تو انسان نہیں رہتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ سو وہ سب لوگ بھی انسان سے شیطان بن گئے تھے۔ مگر انہی شیطانوں کے درمیان ایک بزرگ ایسے تھے جو ہر برائی سے نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی برا طریقہ ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ خود اتنے اچھے آدمی تھے کہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور جو لوگ خود اچھے نہیں تھے وہ بھی ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ اور یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تنہا آدمی تھے جو خدا کو مانتے تھے، اسی لیے وہ اکثر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ فریب نہ دو اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ مگر لوگ تھے کہ کسی برائی سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی، اے میرے پروردگار، آپ نے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنا مال دیا اور کیسی خوشحالی دی ہے، مگر افسوس یہ لوگ سخت نافرمان ہیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کا شکر ادا کرتے، مگر یہ لوگ تو لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، ان لوگوں کی حالت کیسے سدھر سکتی ہے؟ یہ لوگ اپنے برے کاموں سے کیوں کر باز آ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے دل کیسے پھر سکتے ہیں؟ اپنی قوم اور قبیلے سے دور ایک سنسان جگہ پر حضرت صالح علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اے صالح علیہ السلام، آج سے میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنایا، جاؤ اور ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام یہ سوچ کر گھبرائے کہ ان کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مگر پھر انہوں نے سوچا جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ بڑی ذات اللہ کی ہے جو میری مددگار ہے۔ یہ سوچ کر حضرت صالح علیہ السلام دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قوم کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی بندگی کریں اور سب لوگ اسی سے مرادیں مانگیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس قوم کو اس کا پیغام سناؤں۔ پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ اے میری قوم کے لوگوں، سنو، اللہ میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ اس نے تمہیں صحت کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو اور اسی کے آگے سجدہ کرو۔ اے میری قوم کے لوگوں، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ دیکھو، تم اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ سنو، یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ بے جان ہیں اور خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کا حکم مانو اور اسی کو سجدہ کرو، اسی کے آگے جھکو اور اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔ اے میری قوم کے لوگوں،
اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے تو پھر وہ برائیاں بھی تم سے نہیں چھوٹ سکتی جن میں تم مبتلا ہو۔ اے میری قوم، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دوسروں کا مال کھانا اور اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرنا سبھی گناہ کی باتیں ہیں۔ تمہاری یہ بری بری باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو کوئی تم کو اس سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جو تم کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں تم سے چھن جائیں گی، جو تم خوشحالی کی زندگی گزارتے ہو تم سے رخصت ہو جائے گی، نہیں معلوم کہ ایسے وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں نے غور سے سنا، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے ان باتوں کو ایک کان سے سنا، دوسرے سے اڑا دیا۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ جن کاموں کے عادی ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی نئی بات سن لیں تو سنتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جن برے کاموں کے عادی تھے ان کے خلاف باتیں سن کر جٹ بگڑ گئے اور کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ تم بڑے سمجھدار انسان ہو، مگر اب تمہاری باتیں سن کر اندازہ ہوا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، کیونکہ تمہاری یہ ساری باتیں بڑی بے تکی اور بے ڈھنگی ہیں۔ بھائی، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہم بھی انہی کو پوجتے ہیں، مگر تم ہو کہ ہمارے ان معبودوں کو برا بھلا کہنے لگے ہو۔ قوم کے کچھ مالدار لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم ہم سے بڑھ کر سمجھدار ہو؟ ہمارے درمیان تو ایسے سردار لوگ ہیں جو تم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور ان کا قبیلہ بھی بڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانے والے ہی تھے تو یہ لوگ اس کے تم سے کہیں زیادہ حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو نبی بنا دیتے تو بہتر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، لوگوں، مجھے اپنی دولت مندی کا دعویٰ نہیں ہے، باقی رہا سمجھدار اور نیک ہونے کا معاملہ، سچ پوچھو تو میں ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں رکھتا۔ البتہ یہ بات بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون ناسمجھ ہے، کون زیادہ نیک ہے اور کون برا ہے۔ لوگوں، میں تو کوئی دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ اس نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم میری بات مان لو کہ جس میں تمہاری ہی بلائی ہے، اگر نہ چاہو تو نہ مانو، مگر اس میں تمہاری کوئی بلائی نہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، تم اصل میں ہم پر سرداری کرنا چاہتے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ دعویٰ لے کر آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے۔ نہ ہم تم کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں اور نہ تمہیں اپنا نبی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے لوگوں کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ان کے جواب میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم بڑے ناسمجھ ہو، بھلا میں تم سے کب کچھ مانگتا ہوں؟ نہ مجھے مال و خزانہ چاہیے، نہ مجھے سرداری چاہیے، مجھے اس بات کی بھی خواہش نہیں کہ میں تم پر اپنا حکم چلاؤں۔ میں تو اپنے آپ کو تمہارا خدمت گزار جانتا ہوں اور تمہاری وہ خدمت بجا لانا چاہتا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سنو، مجھے ٹھیک ٹھیک پہچاننے کی کوشش کرو، میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار ان کے بالکل خلاف ہو گئے۔ پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام نا امید نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر جتنا انہوں نے سمجھایا قوم کے بڑے بڑے سردار اتنے ہی ان کے دشمن ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس کی کوئی نشانی دکھاؤ۔
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم کیسی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ سرداروں نے جواب دیا ہم اپنی قوم میں سے 70 سمجھدار آدمی جن کو تمہارے پاس بھیج دیں گے، بس وہی لوگ تم سے اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بہت اچھا، تم ایسا ہی کر لو۔ یہ معاملہ طے کر کے سردار لوگ اپنی قوم میں گئے۔ انہوں نے 70 آدمی چنے اور انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے پاس بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ 70 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا اے صالح علیہ السلام، تم ہمارے ساتھ پہاڑ پر چلو، ہم وہیں تمہیں بتائیں گے کہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر جانے کو فوراً تیار ہو گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ پہاڑ پر گئے تو ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا اے صالح علیہ السلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اس اونٹنی کا رنگ لال ہو، اس کے بدن پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا اگر ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ 70 آدمیوں نے اقرار کیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ اور ان کی پوری قوم ایمان لے آئے گی۔ یہ سن کر حضرت صالح اچھا یہاں دیکھیں آپ کو if you just see the number 70 آدمی لوگ جو ہے آتے ہیں صالح علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، اور یہ لوگ فیصلہ لیتے ہیں کہ معجزہ کیا چاہیے۔ they wanted some sort of کرامت، معجزہ چاہیے تھا نا، تو معجزہ کے لیے 70 لوگ کو چنا گیا ہے۔ اوکے، صالح علیہ السلام کے قوم میں۔ صالح علیہ السلام کے قوم کا نام سمود ہے۔ ایسا بھی میں یاد رکھے، صالح علیہ السلام کے قوم کا نام سمود ہے، اور کتنے لوگ کو چنا گیا ہے؟ 70 لوگ، and these people will be deciding کہ معجزہ کیا چاہیے۔ ٹھیک، اسی طرح دیکھیں گے عاد قوم عاد میں کون ہے؟ پروفٹ ہود علیہ السلام۔ تو وہاں پہ کیا تھا؟ 70 لوگ جو ہے، وہاں بھی 70 لوگ جو ہے they go to کعبہ۔ تو جبھی بھی پریشانی، تو ان کے دور میں کیا تھا کہ جبھی بھی پریشانی ہوتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ کعبہ جاتے تھے اور وہاں پہ دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ 70 لوگ گئے تھے، وہاں پہ بھی نمبر دیکھیں 70 people went over there۔ 70 لوگ گئے تھے and then they made دعا، رائٹ۔ اب اس میں وہاں پہ 3 کلرس آف کلاؤڈس آتے ہیں، تو دے چوز دا بلیک کلاؤڈ، تو دیٹ مینس تباہی چوز کیے تھے۔ سو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ۔ اب اسی طرح دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں کیا ہوا تھا؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب دیا ہے، تورات دیا ہے، تو دے وانٹیڈ ٹو سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو پہاڑ پہ تھے تو دے وانٹیڈ ٹو سی، تو 70 لوگ دا الائٹ گروپ، تو 70 لوگ ہی جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ لیکن 70 پیپل گوز اوور دیر، اور اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں سکتے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ they wanted they insisted they wanted اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک اسمال سا جھلک، ایک کرن آیا تھا تو everyone all 70 people dies، پورے 70 لوگ مر جاتے ہیں۔ دین ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ 70 لوگ کا انتخاب مر گئے ہیں، اگر یہ میں جا کے بولوں گا، بیکاز دس از اے لائٹ اینڈ ایجوکیٹڈ گروپ، اگر یہ گروپ نہیں ہے تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو کم اپ وتھ دس؟ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اگین دے ول بی کمنگ اپ ان لائف۔ جب آپ زندہ ہوتے ہیں تو دوسرا آدمی دیکھتا ہے جو زندہ ہو رہا ہے، ہی واز واچنگ دیم۔ So that is what it talks about۔ تو یہاں پہ بھی 70 آ رہا ہے، تو ٹرائی ٹو گیٹ دا کنیکشن کہ کیا ہے، اور پورے کے پورے جو پیغمبر ہے ان سب کا جو پیغام ہے سیم پیغام ہے، کچھ نیا پیغام نہیں ہے، سیم پیغام، چاہے قوم عاد ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا صالح علیہ السلام ہو، سب کا پیغام ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے پالنے والے، تو مجھ پر مہربانی کر، اے میرے پروردگار، میری قوم کے ان 70 بڑے لوگوں نے ایک عجیب طرح کا سوال کیا ہے، مگر اس سوال کا جواب دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، تو ان کے سوال کا جواب دے دے۔ اے میرے معبود، اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دے جیسی یہ لوگ چاہتے ہیں، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے کہا
اے صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دینا میرے لیے بالکل آسان ہے، مگر جب یہ اونٹنی ان لوگوں کے پاس آ جائے تو ان کا فرض ہوگا کہ اس کی قدر کریں، اس کو پیار کریں اور اس کا احترام کریں۔ اگر انہوں نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا تو پھر یہ سب لوگ مر مٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک دن ہماری یہ اونٹنی سارے شہر کا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تمام لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کریں گے۔ پھر یہ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ سارے شہر کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمیوں کو یہ ساری باتیں بتا دیں۔ 70 آدمیوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا خدا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے تو ہم لوگ یہ سب باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ 70 آدمیوں کا یہ اقرار کرنا تھا کہ اچانک پہاڑ کی ایک چٹان پھٹ پڑی۔ اس چٹان میں سے ایک بڑی سی اونٹنی نکل آئی۔ اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ تب ان 70 آدمیوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں سے بچہ ابھی ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر دعا مانگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اونٹنی نے اسی وقت بچہ دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ 70 آدمی خدا پر ایمان لے آئے۔ پھر ان 70 آدمیوں کو دیکھ کر دوسرے بہت سے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ پھر سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ سب لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے لگے ہیں، اب ان کی سرداری کس پر چلے گی؟ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلتا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مروا دینے کا پروگرام بنا لیا۔ قوم کے ان سرداروں نے کچھ نوجوانوں کو دولت کا لالچ دیا۔ ان سے کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالیں تو پھر جتنی دولت مانگیں گے ان کو دی جائے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سرغنہ کا نام کیدار تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ان نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا تو پھر اسے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کے لیے وہ موقع کی تاک میں لگے رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی۔ اس دن قوم کے جانور بند رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور بھی کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ ایک طرف سے ان کے جانور میدان میں پہنچے، دوسری طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی۔ ان جانوروں نے اب تک اس قد و قامت کی اونٹنی نہیں دیکھی تھی۔ سارے جانور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور اونٹنی کو مار ڈالنے کا ایک بہانہ بھی مل گیا۔ پھر بھی اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ قوم کے سرداروں نے لالچی جوانوں کو پھر بہکایا اور انہیں غیرت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی لالچ بھی دیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اونٹنی کو مار ڈالیں۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ اس وقت وہ نوجوان وہاں پہنچے اور ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ، دوسرے کے ہاتھ میں تیر کمان اور تیسرے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تیر کمان والے نوجوان نے ایک تیر پھینک دیا۔ یہ تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگ میں لگا۔ دوسرا آدمی دوڑ کر پہنچا اور اس نے اپنا نیزہ اونٹنی کی ران میں مارا اور نیزے کے زخم سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ تیسرے آدمی نے دوڑ کر اونٹنی کے سینے پر تلوار چلا دی۔ یہ تینوں وار بھرپور تھے۔ ان سے اونٹنی اپنے خون میں نہا گئی۔ ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں۔ وہ یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جلد ہی کسی نے بتایا، اے صالح علیہ السلام، تمہاری اونٹنی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام میدان کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا کہ ان کی اونٹنی خون میں لت پت ہے اور اس کی سانس ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور اس کی ران اور سینہ چھدا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کافی دیر تک کھڑے اپنی اونٹنی کو دیکھتے رہے، پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو وہ لالچی نوجوان ملے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تمہاری اونٹنی کو مار ڈالا ہے، مگر تم تو کہتے تھے کہ کوئی آدمی اس اونٹنی کو نہ مارے ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر کہاں گیا وہ عذاب؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اتنی جلدی؟ لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا تو دیر سے عذاب آئے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، بس 3 دن۔
کیا ہوگا 3 دن میں؟ ظالموں، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مگر تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک 3 دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں نے اب بھی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق ہی اڑایا۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی بات کر کے چل دیے۔ کسی نے کہا صالح علیہ السلام پہلے بھی دیوانہ تھا، اب بھی دیوانہ ہے۔ کسی نے کہا جھوٹ موٹ کی باتیں بناتا ہے۔ کسی نے کہا مزہ تو تب آئے گا جب 3 دن گزر جائیں گے اور اس کے خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخر کار 1 دن گزر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اس وجہ سے وہ اور بھی ڈیٹ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں بات کر لی کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ ظالموں نے سوچا سچ مچ حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہے، مگر آخر کار تیسرا دن ان کی ہلاکت کا سامان لے کر آ پہنچا۔ دن کا وقت اچانک رات کا وقت بن گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور بس سورج نکلا ہی تھا کہ یوں سمجھو وہ غائب ہو گیا۔ پھر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمان کے بادل زیادہ سیاہ ہیں یا زمین پر پھیلا ہوا اندھیرا زیادہ سیاہ ہے۔ اچانک چاروں طرف لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور جو آدمی جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا۔ پھر اس زور سے بادل گرجنے لگے کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ بجلی کی کڑک چمک اور طوفان کا زور ایسا تھا کہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے آدمی اور جانور ایک دوسرے سے ٹکرا کر مرنے لگے۔ اس طوفان سے کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی مکان اور کوئی درخت سلامت نہیں رہا اور جو کچھ بھی تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت عذاب آنے سے پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ پھر جب عذاب آ چکا اور طوفان تھم گیا تو وہ واپس لوٹے۔ انہوں نے اس پوری بستی پر حسرت بھری نگاہ ڈالی جو ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی پڑی تھی۔ تب انہوں نے کہا اے لوگو، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا اور بار بار خدا کے غضب سے ڈرایا، مگر تم نے کوئی خیال نہ کیا اور میری بات نہ مانی۔ افسوس، تمہارے کرتوتوں نے آخر کار تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اے کاش تم میری بات مانتے، اے کاش تم بتوں کی پوجا سے باز آتے، اور اے کاش تم ایک خدا کی بندگی اختیار کر لیتے۔ یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ تو یہ تھا صالح علیہ السلام کے قوم سمود اور ایٹ دا سیم ٹائم ہود علیہ السلام کی قوم عاد، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے اسی بیسڈ آن دیٹ ون یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا آیت۔ ابھی آپ کو ایزی ہو جائے گا سمجھنے کے لیے، اینڈ دین انشاءاللہ ان دا کلاس، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں، 4 قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیٹ وی نو۔ والفجر، و مطلب قسم کھاتے ہیں الفجر کی، ولیال العشر 10 راتوں کی، والشفع والوتر مطلب آڈ اینڈ ایون ڈیز کا، واللیل اذا یسر تو رات جو جاتی ہے۔ تو ان 4 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ حل کیا ہے فی ذالک اس قسم ایک بڑی قسم، للذی ہجرن ایک عقل والوں کے لیے، مطلب عقل والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، انٹلیکچوئل پیپل ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ that it has been talked about. And next جو ہے that is the next section is what it talks about. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں جو ہے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو فرعون کا ابھی we didn't talk about that one inshallah later on. But قوم عاد اور قوم سمود جو تھا، تو آج الحمدللہ you came to know. اب now قوم عاد، دیکھیے قوم عاد، دیکھیے what you can do is that
ایک چارٹ جیسا بھی بنا سکتے ہیں. قوم عاد کا کب ہوا تھا, مطلب ان کا جنریشن کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. قوم سمود کا جنریشن. سیکنڈ چیز از قوم عاد جو ہے دا سیم ٹائم کون سے پروفٹ پہ, مطلب کون سے پروفٹ واز دیر, اور اسی دے قوم سمود کو کون سے پروفٹ واز ٹیکنگ کیئر, صالح علیہ السلام. قوم عاد کے لیے واٹ واز دا تھنگ, حکم کیا تھا ان کے لیے, واٹ ویر دے ور گڈ ان واٹ. قوم عاد کون سی چیزوں میں اچھے تھے اور قوم سمود کون سی چیزوں میں اچھے تھے, ان کا فزیکل اٹائر کیسا تھا, قوم عاد اور قوم سمود کا فزیکل اٹائر کیسا تھا دونوں کا, اور قوم عاد جو ہے کن چیزوں میں بہترین ہے. دے آر ویری گڈ ان ٹو بلڈنگ اپ دا پلرز, بڑے بڑے مکان بناتے تھے لوگ. ویئرز قوم سمود کا کیا تھا, دے یوز ٹو میک کیوز, گھر جو ہے کیوز کے جیسا بناتے تھے. دے یوز ٹو ہیو راکس کے اندر ہی ان لوگ جو ہے کیو بناتے تھے, گھریں جو ہے راک کے اندر بناتے تھے, کیوز جیسا بناتے تھے. سو دیٹ لائک اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے سکتا. وی کین بی ویری یہ دو سیٹ آف تھنگس. اور عذاب ان کا کیا تھا اور ان کا کیا تھا. قوم عاد کا عذاب کیا تھا, بارش تھی, رائٹ, بارش تھا, مسلسل بارش تھی. ویرز قوم سمود کا جو عذاب تھا وہ تھا طوفان اور گرجتے ہوا تھا, طوفان, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے, بجلی کی چمک اور آواز, بجلی کی چمک, آواز, اس سے اتنا تیز آواز آتی تھی صرف آواز سن کے لوگ جو مر جاتے تھے, دے یوز ٹو ڈائی, ایون جانور بھی. بارش نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے, طوفان ہے, عذاب ہے, اور کڑکتی آواز, that it talks about. ٹھیک ہے, تو دونوں کا ہے نا الگ الگ یہ کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم قوم عاد کا کیا ہوا تھا انجام, ان کا انجام کیا ہوا تھا. تو بیسکلی اگر اس طرح کریں گے تو دونوں کا آپ کو کمپیریزن معلوم ہونا سٹارٹ ہوگا کہ اٹ بیکمز ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں, علم ترو, کیا نہیں ہے ترو, آپ نے دیکھا, غور نہیں کیا, کیا کس کو کہا جا رہا ہے, کفار مکہ کو, بیکاز قریش جو ہے, قریش کے پاس ہی, ان کے پاس ہی ہے, مطلب نیئر بائی پلیس ہی ہے ان کے لیے. قوم عاد اور سمود جو ہے, جو رہنے کی جگہ, ڈیزرٹ جو پلیس ہے, سو دے نو دیم. قوم عاد اور قوم سمود کو جو ہے قریش لوگ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو قومیں بستیاں برباد ہوگی ان کے اگزامپل لیتے ہوئے, ایک علم ترو کیف فعل, کیا تیرا رب نے ساتھ عاد کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں. اور آیت نمبر 7 میں دیکھیں, اوکے, آیت نمبر 7 میں آتا ہے ایرما مطلب کیا ہے, جو قبیلہ ہے. اوکے, ایرما کا مطلب قبیلہ, ذات العماد, ستونوں والے, the people of Iram, the people of Iram, the tall pillars. اوکے, ان کے بارے میں. سو الحمدللہ ارم کا ورڈ بھی آپ الحمدللہ جانتے ہیں. عماد کا میننگ ستونوں والے, دیٹ از دا پلرز کے بارے میں آپ الحمدللہ جانتے ہیں. اور پلیز رائٹ ڈاؤن دا نوٹس آف دس ٹو قوم, بیکاز اس کے بعد کبھی بھی جب بھی آپ قرآن شریف میں پڑھیں گے تو اور آپ کو اسٹرانگ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, سو الحمدللہ وی لینڈ آور کلاس. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.